السلام خواتین و حضرات، فائنلی آج سے ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور پہلا ایپیسوڈ ہم نے شوٹ کیا ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ. اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے کافی ساری چیزوں کے حوالے سے بات کی. سب سے پہلے میں نے سوال کیا کہ اگر آپ میئر بن گئے تو آپ کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے اور آپ کیا کر سکتے ہیں. ہم نے کوٹا سسٹم کے حوالے سے بات کی جو کراچی والوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی اور کراچی کی پاپولیشن کے ساتھ جو اسکیم ہوا ہے ہم نے اس حوالے سے بات کی. اگر آپ یہ پورا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو کراچی کی پولیٹکس اور کراچی کے مسائل کی جڑ تک آپ پہنچ سکتے ہیں. آپ کو پراپر ڈیٹیل اچھی انسائٹ ملے گی. کراچی کے ان تمام مسائل کو حافظ صاحب نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. تو یہ پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرمائیے. السلام علیکم حافظ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بہترین، زبردست. میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ کی وجہ سے یہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے، پہلا ایپیسوڈ ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس پوڈ کاسٹ کا نام کیا ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں سجیسٹ کریں اس شو کا نام کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو قریبی ساتھی ہیں، عزیز ہیں سلمان بھائی، انہوں نے اس بات پر بھائی کافی زور دیا کہ یار پہلی فرصت میں پوڈ کاسٹ کیا جائے. کافی مہینوں سے میں سوچ رہا تھا کسی طرح کروں. لٹرلی ابھی 6-7 گھنٹے پہلے یہ سارا سامان آیا ہے. پیسے ابھی تک میں نے نہیں دیے لیکن دوں گا. اور یہ ہم لوگوں نے سیٹ اپ کیا ہے. آئی ہوپ کہ یہ اچھا ریکارڈ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے بہت اچھا بنائے، باعث برکت بنائے. آمین. چلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے پولیٹیکل کریئر کے حوالے سے. سمپل، a lot of people want to know, I want to know as well کہ آپ نے اپنا پولیٹیکل کریئر کا آغاز کس طرح سے کیا تھا، کہاں سے؟ اچھا، میں ظاہر طالب علم تھا. میٹرک میں نے حیدرآباد سے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہیں پڑھتا تھا. گورنمنٹ اسکول میں پرائمری پڑھی، پھر دوسرا ایک اسکول تھا اس کے بعد ہماری فیملی یہاں کراچی شفٹ ہو گئی. تو جب کراچی شفٹ ہو گئی تو یہاں پھر کالج میں شپونس کالج سے میں نے نارتھن آباد میں ایک کالج ہے وہاں سے پڑھا ہے، اور وہیں میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہو گیا تھا. اب آپ اس کو پولیٹیکل کہیں، اس کو آپ جو ہے ریلیجس کہیں، اس کو آپ جو ہے وہ سوشل کہیں، تو وہ ساری قسم کی ایکٹیویٹیز اس میں ہوتی تھیں اور ہم کرتے تھے. تو بس سمجھ لیں کہ وہیں سے سفر شروع ہو گیا. نہیں، پولیٹیکل بھی بول سکتے ہیں. پولیٹکس میں جانا میری نظر میں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ضروری ہے. ہمارے یہاں تو ایک عجیب سا ٹیبو بن گیا ہے اور ایک اسٹیریوٹائپ بن گیا ہے کہ بھائی پولیٹکس تو گندی چیز ہے. میری نظر میں گندی چیز نہیں، گندی چیز بنا دی گئی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ یار اگر، یعنی میں تو بلکہ اس کے دینی حوالے سے اگر بات کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو اب اگر یہ سیاست کا مطلب گالی، سیاست کا مطلب دھوکہ، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، پیسے بنانا، کرپشن، تو اس کا مطلب سیاست تھوڑی خراب ہے، آپ خراب ہیں. تو اس سیاست کو تو اس پورے عمل سے پاک کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے، ایسی سیاست کرنی چاہیے. اچھا کچھ دن رہ گئے ہیں الیکشنز میں، بلدیاتی الیکشنز. کتنے ٹائم بعد ہو رہے ہیں یہ الیکشنز؟ اچھا، یہ ڈیو تھے آج سے کوئی 2.5 سال پہلے. یہ 2015 میں ہوئے تھے دسمبر میں. تو ہونا چاہیے تھا کہ 19 میں دسمبر میں ہونا چاہیے تھا، یا چلیں 2-4 مہینے اور لے لیتے. لیکن اب یہ کب ہو رہے ہیں؟ 2022 میں، آفٹر لانگ ٹائم. ٹھیک ہے نا. اور 15 میں بھی کب ہوئے تھے؟ 9 کے بعد 6 سال بعد 15 میں ہوئے تھے. اور اب 7 سال بعد جو ہے وہ 22 میں ہو رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی جمہوریت سے کمٹمنٹ. کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جو جمہوریت کے اتنے بڑے چیمپئن ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کو ڈیلے کرنے کی؟ کیا مسئلہ؟ کوئی بھی پارٹی نہیں چاہتی. دیکھیں اب آپ، ہاں نہیں چاہتی. اس کا سبب ہے، اس کا سبب اگر آپ اس کی پازیٹیو چیز دیکھیں گے کہ کیا ہونا چاہیے تو وہ تو یہ ہے کہ جمہوریت کی اگر کوئی نرسری ہے نا تو 2 ہیں، ایک اسٹوڈنٹ یونین اور دوسری جو ہے یہ لوکل باڈیز کے الیکشن. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے ٹریننگ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ یونین کس طرح؟ مجھے زیادہ اس بارے میں علم نہیں. اسٹوڈنٹ یونین اس لیے کہ جب اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوتے تھے تو ہر سال ہوتے تھے، تو ہر سال جو پارٹیز ہوتی تھیں تو وہ اپنے بہترین جو لڑکے لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو اسٹوڈنٹس کے سامنے لاتے تھے. پرفارمنس بیسڈ ہوتے تھے. اچھا ڈبیٹر، اچھا پڑھنے والا، اچھی پوزیشن لینے والا وہ سامنے آتا تھا، پھر وہ لیڈ کرتا تھا. پھر لوگ اگلے سال اس کا پورا احتساب کرتے تھے کہ بھائی آپ نے کیا کام کیا. پھر وہ یہ اس کو چیک کرتے تھے کہ بھائی یہ جو یونین ہے پھر یہ کینٹین کا کام کیسے چلا رہی ہے، ٹرانسپورٹ کا سلسلہ کیسا چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جس زمانے میں اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوتے تھے اس وقت بھی اور اس کے بعد اس کے انرشیا میں بھی تقریباً جو ہے وہ 90s تک کراچی یونیورسٹی سے صرف 125 پوائنٹس چلتے تھے. 125 پوائنٹ اس وقت، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ بند ہو گیا سلسلہ. تو وہ کون چلاتا تھا؟ اسٹوڈنٹ یونین چلاتی تھی، الیکٹڈ یونین ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو کتنا بڑا کام تھا، فائدے تھے. یہ وہ سینڈیکیٹ کا ممبر ہوتا تھا یونیورسٹی کی، اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ. ان تمام پریزیڈنٹ کی پورے پاکستان کے لیول کے اوپر ایک یونین ہوتی تھی. آپ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ طلبہ تحریکیں بہت زبردست جنرل چیز ہوا کرتی تھیں. لیفٹ رائٹ کے نظریات چلتے تھے، دلیل ہوتی تھی، ڈبیٹ ہوتی تھی، مباحثے ہوتے تھے.
وہ تو بعد میں جھگڑے فساد کیوں شروع ہوئے, گندگی ہو گئی نا بعد میں, کیوں ہوئی پتہ ڈارک سائڈ بھی آ گیا. جب آپ یونین کے انتخابات کو بین کر دیں گے اور آپ پارٹیاں جو ہے وہ انفلوئنس کریں گی اور اپنی مرضی کے لوگوں کو تایات قسم کے جو ہے وہ بنا دیں گے پارٹی لیڈر, تو دیکھیں ایک ہوتی ہے تنظیم, ایک ہوتی ہے منتخب یونین, اس میں فرق ہے. تو آپ نے منتخب ادارہ ختم کر دیا اور تنظیموں کو پولیٹیکل پارٹیز کی ڈائریکٹ سپورٹ ہونا شروع ہو گئی, تو اس کے نتیجے میں خرابیاں پھیلیں. پھر اسی میں لسانیت کا مسئلہ پیدا ہو گیا, قوم پرستی شروع ہو گئی, تو اس سے جو ہے نا پرابلمس بڑھی ہیں. ورنہ تو بہت اچھے طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی تھیں, بڑی اچھی ڈبیٹ ہوتی تھی, سارے اختلاف کرتے تھے, شام کو بیٹھ کر چائے پیتے تھے. اور جب تک اسٹوڈنٹ یونین موجود رہی تو پاکستان کے بننے سے لے کر اس وقت تک تعلیمی اداروں میں جھگڑوں کی تعداد اگر جو ہے نا نہ ہونے کے برابر تھی. اچھا. اور جب سے بین لگا اس کے بعد سے تو قتل و غارت گری شروع ہو گئی. تو لوگوں نے جھوٹ بولا, دھوکہ دیا کہ یار چونکہ یہ لڑتے ہیں اس لیے ان پر بین ہونا چاہیے. میرا جو یونینس کو لے کر میرا اپنا ایکسپیرینس ہے نا وہ تو بڑا خطرناک ہے. مجھے تو آپ نے تنظیم دیکھی ہے, یونین نہیں دیکھی. اچھا, میں جب یونیورسٹی میں تھا, کالج میں تھا, یہ تھا میرا فورمین کالج, نام تک بھول گیا میں, ناز محمد والا, تو وہاں تو اے پی ایم ایس اور جمعیت, ان کے جھگڑے دیکھے میں نے بڑے خطرناک والے. میں تو ڈرتا تھا ان چیزوں سے بہت دیکھیں زیادہ. وہ ہوا کیا, وہ زمانہ تھا جس میں بہت زیادہ وائلنس آیا تھا, اور اس کا پرابلم یہ تھا کہ چونکہ اسلامی جمعیت طلبہ تو پہلے سے چلی آ رہی تھی, وہ موجود تھی, اور یہ ایک پورے شہر میں ایک فنومینا پیدا ہو گیا تھا. اور آپ نے دیکھا تھا باہر بسیں جلا کرتی تھیں, قتل و غارت گری ہوتی تھی, انسانوں کو جلا دیتے تھے. میں تو اس بارے میں الگ پوڈ کاسٹ کروں گا آپ کے ساتھ پورا, وہ اسٹوریز جو ہے نا, اصل میں دیکھیں اگر اسٹوڈنٹ یونین اسٹوریز آف ایم کیو ایم اس کا نام ہوگا, الیکشن ہوتے رہتے ہیں نا, تو اس ٹائپ کی پالیٹکس پنپتی ہی نہیں, آگے بڑھتی ہی نہیں, چونکہ گراس روٹ لیول ہے نا. تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ یونین, اس پر بھی ہم کسی وقت اور تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ایک پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے, الگ ہی لیول ہے تو اتنی. اب آ جائیے دوسرا کیا ہے, لوکل باڈیز اس وقت ہے نا. اب لوکل باڈیز کے الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتے, یہ سوال ہے نا. ہاں اچھا چلیں, ہماری سندھ حکومت ہے جیسی بھی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, اور ہماری جمہوریت بہترین انتقام ہے, نعرہ سنا ہوگا اپنے ایک زمانے میں. بھائی اس جمہوریت کی جیم نہیں ہے آپ کی پارٹی میں, آپ اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لاتے. منارکی ہے یا وصیت پہ چل رہی ہے, وراثت پہ چل رہی ہے, خاندان پہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جو ہے دوسری بات کیا ہے, دوسری بات یہ کہ جب 2008 میں گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے اور صدر بنے زرداری صاحب, تو گیلانی صاحب نے پہلی تقریر کی اور اس میں کہا ہم اسٹوڈنٹ یونین بحال کریں گے, ہم فاٹا کے حقوق دیں گے, اور پھر انہوں نے لوکل باڈیز کی بات کی کہ ہم اس کو اسٹرینتھن کریں گے. لیکن یہ لوگ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی پارٹی سے خوفزدہ ہوتے ہیں, اپنی گراس روٹ لیول کی جنون لیڈرشپ کو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ مونارکی چاہتے ہیں, یہ ہیجمنی چاہتے ہیں, اپنی پوری جو ہے نا پارٹی کے اندر ایک طاقت چاہتے ہیں, اور اس کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہو اور اپنی مرضی کے لوگ ہوں. جب بالکل گراس روٹ لیول کا بندہ اٹھتا ہے نا, تو ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں سے خوف آنے لگتا ہے کہ یار یہ تو جنون لوگ ہیں, جنون لیڈرشپ ہے. تو یہ پرابلم ان کو ہے. آئی تھنک جماعت اسلامی از دا اونلی پارٹی, آئی ہیو نو آئیڈیا اور کون سی پارٹیز ہیں جہاں پر اس طرح سے انتخاب ہوتا ہے, اس طرح آپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اف عمران خان کو ہٹا دیں تو پھر کیا ہے پی ٹی آئی, اور ایم کیو ایم کو ہٹا دیں تو پھر کیا ہے, مطلب الطاف حسین کو ہٹا دیں تو کیا ہے ایم کیو ایم. اب تو خیر وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ایک طرح سے, بٹ اسٹل اس طرح سے اور کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اب آپ دیکھیں نا, پی 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 میں زرداری فیملی, بھٹو فیملی ہے, اگر ان فیملیز کو ہٹا دیں تو پیپلز پارٹی کیا رہ گئی. اسی طرح نواز شریف کی فیملی کو ہٹا دیں تو پھر پارٹی نہیں ہے, فیملی پولیٹکس, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ فیملی پولیٹکس چل رہی ہے. اور چند اچھا اور بھی پارٹیاں جب بنتی رہی ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے, چند لوگوں کے, چونکہ وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی انتخاب نہیں کراتے اور لوکل باڈیز کو انکریج نہیں کرتے. تو جب یہ دو عمل نہیں ہوتے تو اس کے نتیجے میں ان کی جو ہے مزے چلتے رہتے ہیں. وڈیرہ شاہی کا نظام ہے نا, جاگیرداری کا نظام ہے, اس میں وہی چیزیں اچھی چلتی ہیں. ابھی تو ہو رہا ہے الیکشنز, وہ تو الیکشن کمیشن کروا رہا ہے, چلو اتنا کام کیا الیکشن کمیشن نے, یہ نہیں کرانا چاہ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے میں اور سیف بھائی جو ہمارے پبلک ایڈ کمیٹی کے ہیڈ ہیں, ہم دونوں الیکشن کمیشن کو ہم نے خط لکھا, انہوں نے ہمیں وہاں بلایا اور وہاں پر باقاعدہ ہماری ہیئرنگ ہوئی. اس ہیئرنگ میں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے لوگ گئے اور یہاں سے جماعت اسلامی گئی, اور ہم نے وہاں پر کہا کہ بھائی الیکشن چاہیے, کسی بھی وجہ سے الیکشن کینسل نہیں ہونا چاہیے. ان کو آپ ٹائم دے دیں 15 دن کا, 20 دن کا, اور یہ قانون سازی کر لیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال یہ نہیں کرنا چاہتے تھے, اب ان کو کرنا پڑ رہا ہے. اچھا اب اس کے بعد بھی دیکھیں انہوں نے کیا کیا. اس کے بعد انہوں نے جو ان کا اتحاد ہو گیا, اب ساری پارٹیاں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہائی کورٹ میں کون کون گیا, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, جی ڈی اے, نون لیگ, یہ ساری پارٹی متفقہ طور پر اتحادی بن کر سندھ ہائی کورٹ میں گئے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. بلدیاتی جی,
انہوں نے ریجیکٹ کر دی. واٹ؟ ہاں ایسا ہی. پی ٹی آئی بھی تھی اس کے اندر؟ پی ٹی آئی بھی شامل ہے, وہ تو پیش ہیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, تو ایم کیو ایم نے تو شاید وہ ابھی رجسٹری میں کیس ڈالا ہوا ہے اور یہ سب بھی اس کے پارٹی بنیں گے, تو آخری لمحے تک بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. جواز کیا ہے یار, وہ قانون سازی پوری نہیں ہوئی, اختیارات نہیں ملے. بھائی اختیارات نہیں ملے تو پچھلی دفعہ بھی تو اختیارات نہیں ملے. جواز تو ان کا صحیح ہے, لیکن ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جواز تو صحیح ہوتا ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہوتی. نیت تو حال اللہ جانتا ہے, لیکن آپ ان کا کنڈکٹ صحیح کلیئر دکھ جاتی ہے نیت تو, ان کے تو ظاہر صحیح نہیں ہے, باطن تو اللہ ہی جانتا ہے. ہاں ظاہر سے نیت دکھ جاتی ہے آپ کی, پتہ چل جاتا ہے بندے کا چاہتا کیا ہے. تو وہ لیکن جماعت اسلامی ایک پارٹی ہے جس نے کہا نہیں الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے, اختیارات اپنی جگہ. کورٹ نے بھی یہ کہا اختیار تو آپ کو دینا ہے. انہوں نے پارٹیوں سے کہا بھائی اختیار کا کام آپ کا ہے, حکومت کا ہے, اپوزیشن پارٹیوں کا ہے, آپ اختیار کا کام کریں. ہم سے ہی کیوں کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخاب نہ کروائے. یہ آرٹیکل 140A والی بات کر رہے ہیں آپ؟ آرٹیکل 140 کے تحت تو اختیارات ملیں گے نا, وہ ان کو دینے چاہیے. ہم نے تو ان سے یہ کہا کہ بھائی ہم نے اتنا 29 دن کا دھرنا دیا, آپ نے ہم سے ایگریمنٹ کیا, ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پروسیس کیا, جتنا کیا تھا اتنا ہم نے ان کو تعریف کی. انہوں نے ایک پروسیس کیا اپنی کیبنٹ سے یہ چیز طے ہو گئی, وہ قانون بن گیا کہ اب جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین ہوگا وہ منتخب میئر ہوگا. یہ ہم نے کروایا ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ اتحادی تھے تو ساری چیزیں ہم سے چھنتی چلی گئی تھیں. اس کے بعد جو ہے دو اور بہت ساری چیزیں ہیں, میں کیا تفصیل بتاؤں. کچھ چیزوں کا تعلق اس سے تھا اسمبلی سے ترمیم سے, وہ انہوں نے پیش بھی کر دی, لیکن اس کے بعد ان کے دوبارہ اتحادی بن گئے ایم کیو ایم والے پی ڈی ایم کے چکر میں, اور پھر دوبارہ سے مل کر کھیل رہے ہیں. لیکن لیں گے انشاءاللہ, سارے اختیار لیں گے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ الیکشنز ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ بن جاتے ہیں میئر. آپ میں اور نعمت اللہ خان میں تو بہت بڑا فرق ہو جائے گا اختیارات کے معاملے میں, ہے نا؟ یہ تو ہے. اور کراچی والوں کا پرابلم یہ ہے, پرابلم بولوں گے احساس محرومی ہے ہمارے اندر تو, کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپشن ہے ہی نہیں, ہم تو بری طرح سے پھنس گئے ہیں. وہ تو اب ڈیٹیل مسئلہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے شہر والوں کا یہ ہے کہ ہمیں لاس کا نہیں پتہ. ہم کراچی والوں کو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ 18ویں ترمیم ہے کیا, آرٹیکل 140 جیسی چیزیں ایٹ لیسٹ ایڈلٹس کو پتہ ہونی چاہیے. صحیح بات. اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں نا, کوٹا سسٹم لازمی پتہ ہونا چاہیے, کراچی کی پاپولیشن کے ساتھ کیا ہوا, یہ ساری چیزیں مین چیزیں پتہ ہونی چاہیے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, اینڈ یو آر ون آف دا بیسٹ آپشن ماشاء اللہ سے. اب آپ میئر بن جاتے ہیں, آپ کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے؟ آپ کو تو پتہ ہے یہ بات. دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں جیسے انہوں نے کر دیا کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین ہوگا. اب اس چیئرمین کا کام ہے کہ وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر پورا ایک چیزوں کو سیٹ کرے کہ یہ محکمہ چلنا کیسے. پانی بہت بڑا کرٹیکل ایشو ہے نا اس وقت ہمارے پاس, بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. یعنی واٹر ٹینکر 1/3 اور 1/4 تو پانی مل رہا ہے ہمیں بھی, منصوبہ بنا نہیں 17 سال سے. تو یہ بات بھی لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ لاسٹ پانی کا منصوبہ مکمل کیا نعمت اللہ خان صاحب نے, K3. اس کے بعد سے لے کر اب تک K4 جس کے وہ کام شروع کر کے چلے گئے تھے, کاسپونڈنس ہو گئی تھی, پری فیزیبلٹی کی کمپنی طے ہو گئی تھی. مصطفیٰ کمال نے بھی آگے بڑھایا تھا اس K4 کے منصوبے کیا, لیکن کچھ بھی نہیں. حالانکہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس اس وقت ایم کیو ایم تھی نا, ایم کیو ایم صوبائی حکومت میں بھی تھی, وفاقی حکومت میں بھی تھی, مشرف بھی سپورٹ کر رہے تھے, لیکن ایم کیو ایم نے ان کی پرائرٹی میں نہیں تھا, اس لیے کہ مصطفیٰ کمال اکیلے کچھ نہیں تھے, ایم کیو ایم تھی, اچھا بھی ان کا تھا برا بھی ان کا تھا. ایگزیکٹلی بھائی. تو یہ اس لیے یہ بات تو سب کو ماننی چاہیے. آپ بھی ہنسے, میں بھی ہنس گیا. یہ تو ایک لمبی اسٹوری, اس پر بھی آؤں گا میں انشاءاللہ آگے. ہاں میں تھوڑا اچھا خیر, میں تو K4 پہ بات کر رہا. پانی نہیں ہے 17 سال سے, پانی کا ایک قطرہ کا اضافہ انہوں نے نہیں کیا 17 سال میں. اور ہر پارٹی جو ہے نا جھوٹ بول رہی ہے ہمارے ساتھ. پاپولیشن بڑھ رہی ہے. اب کہاں سے شروع کریں؟ مطلب یہ چلیں میں آپ کے سوال سے شروع کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا میئر آ گیا, کیا کریں گے؟ اوکے, کیا کریں؟ ایک بات آسمان سے تارے توڑ کے نہیں لائیں گے. انیل کپور والا سین تو نہیں ہوگا نا کہ ایک دن کا سی ایم بن گیا اور یہ سب نہیں ہوگا. سیدھی بات ہے, اب دیکھیں گے بھائی یہ اویلیبل چیز ہے, یہ ہونا چاہیے, جو چاہیے اس کے لیے لڑیں گے. ٹھیک ہے, روئیں گے نہیں. پہلی بات, رونا کیا ہوتا ہے؟ رونا یہ ہوتا ہے اختیار نہیں ہے کچھ نہیں کریں گے, اختیار نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا, میں جھاڑو بھی نہیں دے سکتا, میں صفائی بھی نہیں کر سکتا, میں کچرا بھی نہیں اٹھا سکتا, میں پانی بھی نہیں. ایسا نہیں ہے. لیکن یہ تو سچ ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو سر, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنی ہوئی ہے, غلط بنی ہے, نہیں بننی چاہیے. لیکن تمام ڈسٹرکٹ کے جو چیئرمین تھے انہوں نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے ایگریمنٹ کیا, وہ ان پر پابندی نہیں تھی, کوئی اوبلیگیشن نہیں تھی. ایم کیو ایم کے ڈسٹرکٹ چیئرمین نے کیوں کیا ایگریمنٹ؟ وہ خود چلاتے, اتنا پیسے ان کے پاس تھے.
کہ وہ کچرے کا نظام سنبھال سکتے تھے. اتنی گاڑیاں بھی تھیں, اتنے پیسے بھی تھے, وہ پیسے خرچ بھی ہوتے تھے, وہ ڈیزل کی پرچیاں بنتی بھی تھیں, لیکن وہ پیسہ عوام کا پیسہ ماشاءاللہ اپنے اختیار کے مطابق ٹھیک طریقے سے کھا رہے تھے. الحمدللہ جماعت اسلامی یہ نہیں کرے گی, یہ ہمیں پتہ ہے. ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ یار پہلی فرصت میں یہ جو گندگی باہر آ کر کھڑی ہو گئی ہے, یہ غلاظت کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں, تو پہلا کام یہ کرو کہ جو گاڑیاں وہ کیا ہے ہم کر چکے ہیں, اصل میں ہمیں پتہ ہے نا, اس لیے میں آپ سے فرور بول دوں گا. ہم جب نعمت صاحب بنے نا تو ہم لوگ اس سسٹم کا حصہ تھے, جماعت اسلامی کی تنظیم سپورٹ کر رہی تھی, یو سی ناظم تھے اور کونسلر تھے. تو پہلا کام یہ کیا کہ یار ذرا سا دیکھو تو صحیح گاڑیاں ہیں کتنی جو ہے وہ پہیوں کے ساتھ ہیں, کتنی جو ہے وہ اس پہ اینٹوں پہ کھڑی ہوئی ہیں, کتنی کی ڈیزل کی پرچی چل رہی ہے, کتنے کے پیسے نکل رہے ہیں, کیا حساب کتاب کیا تو بھائی طوفان مچا ہوا تھا. سب گاڑیوں کو ٹھیک کروایا, مینٹیننس کروائی, اتنے پیسے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ان گاڑیوں کو سڑک پہ لائے, ان سے کچرا صاف کروانا شروع کیا, پوری صفائی کی مہم چلائی 1-2 مہینے. گھر پر آتا تھا کچرا اٹھانے والا, شروع میں تو صفائی ایک بلک میں کی نا, پھر اس کے بعد جو کام کیا نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو کونسلر اور یو سی ناظم تھے نا, وہ صبح فجر کے بعد عملے کی حاضری لگاتے تھے. اب سوئپر, کنڈی مین اور جتنے لوگ ہیں نا, اب ان کی مجبوری تھی کہ وہ آئیں گے. ابھی کیا پوزیشن ہے, آپ کی گٹر اگر بند ہو جاتا ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ یو سی کے دفتر میں نہیں جاتے, حالانکہ وہاں پر وہ تنخواہ لے رہا ہے بندہ, جتنے بھی ہیں وہ تنخواہ لے رہا ہے, لیکن وہ آپ سے پرائیویٹلی کام کرے گا, اس لیے کہ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. باہر آپ آئیں, گٹر کھلا ہے اور کھلا ہی رہتا ہے. اسی نے کیے انہی گٹروں میں چل کر اگر آ سکو تو آؤ, یہی ہے مسئلہ. تو بہرحال یہ کام ہو سکتا ہے, جو کام ہو سکتا ہے وہ کام فوری طور پر شروع کرنے کا ہے. گاڑیوں کو لانا, ٹھیک طریقے سے انتظام کرنا, صبح فجر بعد حاضری لگانا 11. اچھا پھر کیا وہ فجر بعد لگانا شروع کی, حاضری لگا کے بھاگ جاتے تھے. 11 بجے بھی لگے گی, 3 بجے بھی لگے گی, اب کرو جو کرنا. اب یقین کریں لوگوں نے اپنی جابس, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے کاروبار کا نقصان کیا, اپنی جابس کا نقصان کیا, لوگوں کی خدمت کی, تو شہر صاف ہو گیا, کلین ہو گیا, گرین بیلٹس بنا دی, ماڈل پارکس بنا دیے, اتنے سارا کام. ماڈل پارک کا کانسیپٹ تو آپ لے کر آئے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں کافی چھوٹا تھا. 18 ٹاؤن تھے نا, تو 18 ماڈل پارک بنا. یہ کیا چیز بن رہی ہے, اس کا نام ہے ماڈل پارک. اچھا بھائی, ماڈل پارک. ماڈل پارک کے اندر جو ہے وہ نعمت صاحب نے کہا فیس نہیں ہوگی بھائی, یاد ہے, فیس نہیں ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک اور کام کیا ہے, پارکنگ کی فیس بھی نہیں ہوگی. چارج پارکنگ 0. کتنا بڑا کام تھا کہ یہ جو ہے نا اتنی خوبصورتی سے. لیکن اب تو ہمیں پیسے چارج کرنا چاہیے, اس کا ریزن یہ کہ جتنا ہم ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں کریں. ارے بھائی وہ ریونیو اگر کلیکٹ ہو جاتا تو شاید کافی کام ہو جاتا پچھلے 4 سال میں بھی, 8 سال میں. وہ ریونیو آپ جہاں کھڑے ہو جائیں گے آپ سے پرچی بنانے والا آ جاتا ہے, نہیں آ جاتا. ایسا ہی ہے. یہ پیسے KMC میں کیوں نہیں جاتا؟ میں وسیم اختر صاحب سے یہ تو سوال کرتے تھے کہ بھائی میں آپ سے اس کا سوال ہی نہیں کر رہا جو آپ کا اختیار نہیں ہے, ہمیں وہ تو جواب دیجئے کہ وہ کلیکشن کیوں نہیں ہو رہی جو ہم سے وصول ہو رہی ہے عوام سے. کچرا پارکنگ بھی انڈر میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کام ہو سکتی تھی. پراپرٹی کے پیسے ہوتے ہیں بس, دیکھیں 26-27 ارب روپے کا بجٹ بنتا تھا نا سر. اس بجٹ کی وصولی کتنی ہے اور خرچہ کتنا ہے, وہ تو کتنے ادارے انڈر آتے ہیں ایک میئر کے؟ دیکھیں اس وقت تو پوزیشن میجر 4-5. دیکھیں اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ ایک یونین کمیٹی کا جو آدمی ہے وہ اپنے محلے کی صفائی ستھرائی کے نظام کی وہ پوری نگرانی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر سیوریج کا کوئی چھوٹا موٹا پرابلم ہے اس کو وہ ریزالو کر سکتا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. کچھ پیسے اس وقت جو سندھ حکومت دے رہی تھی یونین کمیٹی کو, 5 لاکھ روپے پر UC دیتی تھی. آپ کو پتہ ہے ہم نے میں بتاتا ہوں آپ کو, مانا 5 لاکھ روپے پر UC میں بتاتا ہوں نا کتنے دن بعد ملتے تھے. اس کے علاوہ ہے کہ جو یعنی ریگولر اخراجات کے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا معاہدے میں لکھوایا, جو لوگ سمجھتے ہیں نا ہم نے ایسے ہی بیٹھ کے 29 دن گزارے, ہم نے ان سے یہ لکھوایا ہے کہ کراچی کی یونین کمیٹی کو آبادی کے تناسب سے پیسے دیے جائیں گے. بہت اعلیٰ. اب پتہ ہے کیا اس میں فلسفہ کیا ہے, کراچی کے اندر تھیں 209 یونین کونسلیں اور ادر دن کراچی تھیں 1300 یونین کونسلیں. پیسے سب کو مطلب یعنی حیدرآباد, انٹیریئر سندھ, میں کہتا ہوں ان کو آپ 50 لاکھ دو, ہمارا صوبہ ہے نا بھائی, ہمارے عوام ہے. ٹھیک ہے, تو 1300 کو مل رہے ہیں 65 لاکھ, 6 کروڑ 50 لاکھ, اور کراچی کو کتنے مل رہے ہیں 200 کے حساب سے لگا لیں آپ. تو اس کے حساب سے ہوتا یہ تھا کہ ہمیں 1/6 ملتا تھا, جبکہ آلریڈی ہماری آبادی کمپرومائز ہے. ہماری آبادی پہلی آدھی کی ہوئی ہے ظالموں نے. تو اب آپ بتائیں کہ 1 اور 10 اور 12 کا ریشو تھا. ہم نے کہا بھائی آپ ان کو اور بڑھا دیں, لیکن ہم آبادی کی بنیاد کے اوپر آپ سے پیسے مانگیں گے. انہوں نے اس کو ایگری کیا ہے, ایگریمنٹ کا حصہ ہے, اس پہ عمل درآمد کرائیں گے انشاءاللہ. ہم کرا سکتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, ہماری فائل نہیں بنی ہوئی بھائی. آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کیا کریں گے, ہم کر سکتے ہیں, ہماری ٹیم الحمدللہ کر سکتی ہے, اس لیے کہ ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے کہ وہ ہماری فائل دکھا دیں گے کہ بھائی تم بھی تو یہ کر رہے ہو, ہماری ویڈیو دکھا دیں گے, ہماری فائل اللہ نہ کرے کسی کی ویڈیو آئے.
کسی کی ویڈیو ہے نہیں آنی چاہیے. ہاں لیکن یہ کہ اور کون سا محکمہ. اچھا دیکھیں اب محکمہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں اتنی بڑی اپرچونٹی. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میئر تو شہر کا ہے کسٹوڈین, وہ والی وارث ہے. اس وقت ہمارا شہر الیکٹریسٹی تو آپ کے انڈر نہیں آتی, وہ تو ہم نے پرائیویٹائز کی. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں اگر نعمت اللہ خان صاحب سٹی کے میئر ہیں, آپ سینیریو دیکھیں, اور ایک ادارہ پرائیویٹ کمپنی اتنی دہشت گردی مچائے ہوا, مافیا بن جائے, مافیا بن جائے, انویسٹمنٹ نہ کرے, تانبے کے تار چوری کر دے, اور ساری گورنمنٹس اس کو سپورٹ کر رہی ہوں, تو نعمت اللہ خان کیا کرتے؟ وہ کراچی کے عوام کو لے کر کھڑے ہو جاتے, بولتے بھگاؤ اس کو بھائی. ایک پرائیویٹ کمپنی ایک پوری ریاست کے اندر ریاست کیسے بن سکتی ہے؟ دوسری کمپنیاں لاؤ, جس طرح انگلینڈ میں ہوتا ہے. ختم کرو. انگلینڈ میں ہوتا ہے وہاں پر جس طرح سے ہمارے یہاں نہیں جیز یو فون اس طرح سے ہے بھائی, آپ کو جو اچھا پیکیج لگ رہا ہے جی آپ ان سے. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں یہ دہشت گردی کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے پارٹیوں کو خریدا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اور اس میں بے ایمان پارٹیاں تو بے ایمان پارٹیاں, ایماندار پارٹیوں کو بھی خریدا ہوا ہے. آج آپ نے دیکھا نہیں کیا ایک پارٹی ہے, آج تو میں بہت مصروف تھا آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں نا. اچھا کیا ہوا مجھے بتائیں. کلیم ٹو بی اے میئر ایک صاحب ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کے الیکٹرک تو ایک بہترین کمپنی ہے اور پاکستان بھر میں سب سے اچھی کمپنی ہے. بھائی آپ کی مصطفیٰ کمال تو نہیں تھے؟ نہیں وہ نہیں تھے. یہ تھے ان کے ہمارے نقوی صاحب تھے, اور وہ پہلے بھی کرتے رہے. اور دیکھیں آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جب سپریم کورٹ میں کیس گیا, اول تو سپریم کورٹ میں بھی 5 سال سے ہمارا کیس بھی ہے, سپریم کورٹ نسلہ ٹاور گرا سکتا ہے, کراچی کا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے. پرابلم ہماری عدالتی نظام میں پرابلم ہے. اب وہ کیس چلا کہ ان کی کیا ختم کریں, ایکسکلوزیوٹی. یہ کیا ہوتی ہے ایکسکلوزیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مونوپلائزڈ آپ کا لائسنس کیوں ہے بھائی, ختم کرو اس کو, دوسری کمپنیوں کو انوائٹ کرو. نیپرا میں گیا سپریم کورٹ, فٹ بال ہوتی رہی. اچھا ایک ایجنسی نے مجھے ریچ آؤٹ کیا تھا بائی دا وے, انہوں نے بولا تھا کہ یار یہ جو ایک بات چل رہی ہے کہ ایکسکلوزیوٹی کی بات چل رہی ہے, تو آپ نے جو ہے نا ایک ویڈیو بنانی ہے ان کی سپورٹ میں کہ الیکٹرک کی. ہاں بجٹ آپ بتا دیں. میں نے بولا یار غلط بات ہے, ایسے بہت آتے ہیں ہمارے پاس نا, آج کل تو زیادہ آ رہے ہیں جب سے پولیٹکس والا چکر شروع ہوا ہے نا. بہت ہوتا ہے اصل میں. اب اس میں کیا ہوا پھر ہم, اچھا آپ کو ایک اور بات بھی پتا ہے کہ یار اس شہر سے مینڈیٹ ایم کیو ایم نے لیا, اس شہر سے مینڈیٹ اب پی ٹی آئی نے لیا, اس شہر سے مینڈیٹ پیپلز پارٹی بھی لیتی ہے, جو بھی پریفریز ہیں. یہ لوگ کراچی کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہیں؟ نیپرا کی ہیئرنگ میں آپ کو پتہ ہے صرف ایک پارٹی شریک ہوتی ہے, اور وہ ہے جماعت اسلامی. خود میں جب مجھے موقع ملتا ہے میں اس کی ہیئرنگ میں جاتا ہوں, جو بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پہ ہوتی ہے یا ٹیرف میں اضافہ کرنا. کتنی جگہ تو ہم نے روکا ہے, لیکن اب کیا ہو گیا, ان کی عادت پڑ گئی ہے. باتیں ہماری سن لیتے ہیں چیئرمین نیپرا, اچھی باتیں کرتے ہیں, فیول ایڈجسٹمنٹ کے جتنا وہ مانگتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہے. اب ہوا یہ کہ یہ سارے کے سارے, اسد عمر صاحب, رضا داؤد صاحب, تم دیکھیں میں ایسی بات تو نہیں کر رہا, یہ تو بالکل آن ریکارڈ باتیں ہیں, یہ سب جج کے چیمبر میں گئے اور ان سے کہا کہ ان کا لائسنس کینسل نہ کریں اور ان کی ایکسکلوزیوٹی ختم نہ کریں, اور ان کو جو ہے نا موقع دیں. اور جب بھی کرائسس آتا ہے, لوڈ شیڈنگ, یہ بلیک میل کرتے ہیں, لوڈ شیڈنگ بڑھا دیتے ہیں, اور خاص طور پہ پھر بعض اچھے علاقوں کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع کر دیتے ہیں تاکہ یو این کرائے ہو. جب یو این کرائے ہوتا ہے تو پھر یہ ٹارزن بن کے سامنے آتے ہیں گورنمنٹ کے لوگ, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, اور ایم کیو ایم تو سبھی کی اتحادی ہوتی ہے. اور یہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار دیکھیں کراچی کے لوگوں کے لیے ہمیں ان کی گیس بڑھا دینی چاہیے, اور این ٹی ڈی سی سے جو ہے نا ان کا وہ بڑھا دینا چاہیے, بجلی بڑھا دینی چاہیے. بھائی آپ بڑھائیے, لیکن اس کمپنی کو ہٹائیے. آپ کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لیں اور ساری این ٹی ڈی سی سے ساری بجلی دیں کراچی کو. کراچی اتنا سب کچھ کرتا ہے تو کراچی کو بجلی بھی دیں, قومی تحویل میں تو خریدنا پڑے گا نا اس کو دوبارہ سے, اسے شیئرز لینے پڑیں گے نا, شیئرز لینے پڑیں گے. اور اس وقت تو وہ بڑے پرابلم میں ہیں, وہ تو بھاگنا چاہتے ہیں, اور گورنمنٹ ان کو راستہ فراہم کر رہی ہے, کیونکہ ماشاءاللہ ہم ہوئے, تم ہوئے, کہ میر ہوئے, کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے, سارے ہی اس لائن میں لگے ہوئے. تو اب یہ راستہ دکھانے کی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ججوں کے چیمبر میں جا کر ایماندار پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو ہے نا ایکسکلوزیوٹی ختم نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا ابراج گروپ کو, جس سے وجی صاحب سے پوچھ لیں, مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کی پارٹی میں تھے. نون لیگ نے سپورٹ کیا, 100% سپورٹ کیا. محمد زبیر صاحب سپورٹ کرتے رہے. گورنر ہاؤس, چاہے وہ اس میں محمد زبیر بیٹھے ہوئے ہوں یا عمران اسماعیل بیٹھے ہوئے ہوں, یہ سہولت کار ہے کہ الیکٹرک کا کراچی کے 3 کروڑ عوام کے خلاف. سمپل. وہ مجھے ملک ریاض والا بھی قصہ سناتے ہیں, لاٹ آف پیپل, کافی سارے لوگوں نے. ملک ریاض صاحب, بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے وہ. قصہ بہت انٹرسٹنگ ہے. لوگ ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا یار بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ہم نے پیسے جمع کرا دیے ہیں, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریفنڈ نہیں کر سکتے. وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ کٹنگ ہو گئی ہے, اور انہوں نے ہمیں دوسری جگہوں پہ پھینک رہے ہیں.
ہم نے تو اتنے پیسے دیے تھے اتنے پیسے دیے تھے. دوسرا مسئلہ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ یار وہ کہتے ہیں جن کے پلاٹ تھے ان کا فورس پوزیشن کہہ رہے ہیں اتنے میں لے لو ورنہ کینسل کر دوں گا یا اتنے چارجز لگا دوں گا. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے فوری طور پر کہا کہ بھائی چونکہ مجھے پیسے ادا کرنے ہیں تو 35% ڈیولپمنٹ چارجز بڑھا دیے. اب یہ لوگ ہمارے پاس آئے, ہم نے کہا بھائی یہ کیا, ہم ایک پارٹی ہیں, ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, نہ وزیر نہ مشیر نہ ہم عدالت ہیں, ہم کیسے ان کا مقدمہ لڑیں گے. تو ہماری پبلک ایڈ کمیٹی ہے, اس پہ ڈسکشن ہوتا رہا, لوگ بڑھتے رہے آتے رہے. ایک دن ہم نے کہا یار اللہ مالک ہے شروع کرتے. ہم نے پھر اس کے اوپر احتجاج شروع کیا, جس طرح ہم کے الیکٹرک کے حوالے سے کام کرتے ہیں. ہم نے کنونشن کیا, بہت لوگ آ گئے. صرف سوشل میڈیا پہ ہم نے کال کیا اور کمرے بھر گئے ہمارے, پھر سین بھر گئے. پھر ہم نے کہا آ جاؤ بھائی سڑک پہ آؤ, اس کے بغیر پاکستان میں مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم وہاں آ گئے. ملک صاحب کی طرف سے ہمیں کال آئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے لوگوں کے اگر پرابلمس ہیں تو آپ ہمیں بتائیں, ہم اس کو حل کر دیں گے. میں نے ملک صاحب سے کہا کہ ملک صاحب یہ میرے اور میرے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, پورے شہر کے لوگ ہمارے لوگ ہیں, پورے پاکستان کے لوگ ہمارے لوگ ہیں, آپ سب کا مسئلہ حل کریں. اور یہ فورس پوزیشن تو ہم کسی صورت قبول نہیں کرتے, اور 35% چارجز بھی آپ نہیں لگا سکتے جب آپ نے لوگوں کو پراپر طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. وہ کہنے لگے کیسے وغیرہ وغیرہ, چلتی رہی بات. پھر ہم نے جب احتجاج شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ آ جائیں, یا میں جہاز بھیج دیتا ہوں, آپ لاہور آ کے بات کر لیں. ہم نے کہا آپ کو آنا ہے, آپ یہاں تشریف لائیے. وہ ادارہ نور حق آئے, ان سے پریلیمنری ایک ایگریمنٹ ہوا پہلے, پھر اس کے بعد ایک کمیٹی بنی. اس کمیٹی نے ان سے تقریباً شاید مہینہ بھر 18 کلاس کے اوپر ایگریمنٹ کیا, اور وہ ایگریمنٹ کے مطابق پھر ہم نے لوگوں کو ریفنڈ کروانا شروع کیا ہے, اور اربوں روپے ہم لوگوں کے ریفنڈ کروا چکے ہیں. بہت بڑا کام الحمدللہ. اس کے علاوہ جو اتنی بڑی رقم بچی, 2.5 سال ہو گیا ابھی تک وہ ڈیولپمنٹ چارجز امپوز نہیں کر سکے. 2.5 سال ہو گیا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کتنا بڑا ریلیف ملا اس سے. میرا سوال یہ ہوتا تھا کہ یار یہ جس کے پاس 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, لوگ وہاں جاتے ہیں تو ریلیف کیوں نہیں ملتا. جس کے پاس صوبائی حکومت ہے پوری, جس نے یہ ساری زمینیں دی ہیں ان کو, جن سے پارٹنرشپ پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں, وہ کیوں نہیں ریلیف دے رہے. ایم کیو ایم کیوں نہیں دے رہی, جو بیتاج بادشاہ اس شہر کی رہی ہے, اور اسی کے زمانے میں ہی تو یہ سب زمینیں کراچی ہی کی زمینیں کہلائیں گی نا. یہ میں حیران ہوتا تھا کہ کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں. عدالتوں سے لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا. کیا اس ملک کے اندر ریاستوں کے اندر ریاستیں بنی ہوئی ہیں. ہم نے اللہ کا نام لیا, ہم شروع ہو گئے, اور اگین وہی مسئلہ ہے, ہماری فائل نہیں تھی نا. فائل تو ہم لڑ لیے. فائل بڑی امپورٹنٹ. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا آپ کیسے کریں گے, تو ہم آپ بتا رہے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے, اور ہم اللہ کا نام لیں گے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے, جو نہیں کر سکتے اس کے لیے لڑیں گے. اچھا, اسکول کالجز کس کے انڈر آتے ہیں؟ اسکول کالجز دیکھیں, نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جو قانون بنا تھا اس میں کراچی میں موجود تمام اسکول اور کالجز میئر کے ماتحت آئے تھے. اس وقت کمال صاحب کے زمانے میں بھی آئے تھے. لیکن بعد میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت نے اور پھر 18ویں ترمیم کے نتیجے میں اس کو صوبائی سبجیکٹ بنایا, اور صوبے نے سارے کے سارے تعلیمی ادارے اپنے پاس لے لیے, سوائے کے ایم سی کے تقریباً 700-800 اسکولوں کے علاوہ. تو 700-800 اسکول آتے ہیں کے ایم سی کے 700-800 تقریباً. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کالجز انہوں نے سندھ حکومت کے پاس چلے گئے. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ چلیں یہ تو رہتے نا, تو انہوں نے جو تازہ وار کیا, یعنی پہلے 2013 میں وہ لے لیے, اور اس کے بعد 2021 میں پھر انہوں نے کہا کہ جو بقیہ ہیں وہ بھی ہم لے لیتے ہیں. سلو کیا. جبھی تو ہم نے پھر لڑائی کی. پھر ہم نے کہا بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ تعلیمی ادارے اور وہ کے ایم ڈی سی, کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج, اور وہ دل کا ہسپتال جو نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا تھا فیڈرل ایریا میں KIHD, اس کو بھی انہوں نے لے لیا. اور پھر اس کے علاوہ اور عباسی شہید جو سن 70 سے کے ایم سی کے تحت چلا رہا ہے, اس کو بھی لے لیا. ہم نے کہا بھائی یہ تو نہ کھپے, یہ نہیں چلے گا. اور ہم نے لڑائی کی, جدوجہد کی, اور بالآخر ان سے ایگریمنٹ کیا. اب یہ سب چیزیں اسمبلی میں ترمیم میں موجود ہیں. انہوں نے سلیکٹ کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس کی میٹنگ ڈیلے ہو رہی ہے, اور یہ پارٹیاں صرف اس چکر میں کہ الیکشن نہ ہو کام نہیں کر رہی ہیں. اس پر زور نہیں دے رہے ہیں کہ آپ میٹنگ کرو اور اسمبلی سے چیزیں پاس کرو, بلکہ اس کو بہانہ بنا کر جو ہے وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. جتنی چیزیں ایگریمنٹ میں ہیں ہم نے پیپلز پارٹی سے صاف کہہ دیا ہے, سب ماننی پڑیں گی آپ کو. اور باقی ہم نے خود ہی طے کیا تھا کہ بھائی چلیں پہلے مرحلے میں آپ یہ کر لیں, باقی پہ ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو اس کی کمیٹی کام کرتی رہے گی, تو اس پر عمل درآمد کرائیں گے انشاءاللہ. اسکولز ہو گئے, ہاسپٹلز ہو گئے, یہ اس وقت جو ہے وہ میئر کے انڈر نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشنز میں آپ جیتے ہیں انشاءاللہ تو کچھ نہ کچھ جگاڑ ہوگی, ہو جائے گی. نہیں یہ تو ہو ہی جائیں گے. جو کے ایم سی والے ہیں یہ تو ترمیم ہونی ہی ہونی ہے. مطلب بھائی جب 29 کے بی سی ہے, کے بی سی ہے نہیں, کے بی سی دیکھیں وہ ہے کہ تقریباً 23 محکمے ایسے ہیں جو معیار کے تحت ہونے چاہیے, جس کی ہم نے لسٹ بنائی تھی. ٹرانسپورٹ
ٹرانسپورٹ بھی ہونی چاہیے, اصولاً تو ہونی چاہیے, سب کچھ ہی ہونا چاہیے. سب کچھ ہونا چاہیے نا. ایک شہر کے اندر جتنی بھی انفراسٹرکچر ہے, ٹرانسپورٹ ہے, ایجوکیشن ہے, سب میئر کے ماتحت ہونی چاہیے. لیکن جو نہیں تھی, ہم نے لسٹ بنا کے دی, جب انہوں نے تجویز مانگی انہوں نے نہیں مانا, پھر ہم نے اس کے بعد ان سے لڑائی کی, پھر جب ان سے ایگریمنٹ ہوا تو ہم نے سب چیزیں لکھی کہ بھائی یہ کرو یہ کرو. اس کے بعد پھڈا ہوتا رہا کہ نہیں یہ کرنا ہے نہیں کرنا. 2-3 چیزوں پہ ہم بالکل اٹک گئے. ہم نے کہا یار یہ تو نہیں چلے گا, آپ کو واٹر بورڈ کا تو دینا پڑے گا. پانی ہے نا یار, پانی بھی اگر میئر نہیں دیکھ سکتا اور کچرا بھی نہیں دیکھ سکتا تو پھر اس کو گھر بھیج دو. پھر تو وسیم اختر ہو گیا وہ. نہیں, وسیم اختر جو دیکھ سکتا تھا وہ ہاں یہ بات تو صحیح. بہرحال خیر, تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے کہا کہ یہ تو نہیں چلے گا, تو یہ تو منوائی. اور باقی پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اہم رول, میں نے کہا وہ تو آپ کی طرف سے اہم رول ڈال دیجئے, وہ بھی ٹھیک ہے کہ میئر کو اس کا ممبر بنائیں گے, بورڈ کا سب کچھ کریں گے, لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا ہو. ٹھیک ہے, ہم اس کو ایسا کر لیتے ہیں کہ سیکنڈ اسٹیپ پہ جاتے ہیں, آپ کمیٹی برقرار رکھیں اور ان سب چیزوں پہ جس پہ ہمارا اتفاق ہوئی, جس میں PFC ایوارڈ شامل ہے, جس میں موٹر وہیکل ٹیکس موجود ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. آپ 18ویں ترمیم کا پوچھ رہے تھے نا, میں اسی پر آ رہا تھا کیونکہ جب آپ نے بولا نا, جب آپ نے مجھے یہ بولا نا کہ 22-23 محکمے نہیں ہیں ہمارے پاس, کیسے گئے یہ اور اس کی کیا اسٹوری, آپ بریف کر دیں کیونکہ بہت سارے کراچی والوں کو 18ویں ترمیم کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم جو ہے نا, اس کا نہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو بالکل ہی رکاوٹ ہے, اور نہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو جس سے آپ یہ کہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ڈیولیوشن آف پاور کا کانسیپٹ تھا کہ صوبوں کے اندر یہ تحریک چل رہی تھی کہ صوبوں کو خود مختار ہو جانا چاہیے اور ایک کنفیڈریشن ہو, صرف ایک مملکت, ایک ریاست نہ ہو, ایک ریاستوں کا الحاق ہو. اس کے مقابلے میں پھر یہ کانسیپٹ آیا کہ نہیں یہ نہیں, آزادی کی تحریکیں نہیں چلنی چاہیے, ایک ہی جگہ رہنا چاہیے, لیکن ان کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دینے چاہیے. یہ کانسیپٹ آیا. اس کانسیپٹ کے اوپر تمام پارٹیوں کے اندر کسی حد تک اتفاق ہو گیا, لیکن اس میں ہوا یہ کہ پھر کچھ چیزیں ایسی ضرور تھیں, جیسے ایجوکیشن. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پالیسی بنائے ایجوکیشن کی. کبھی بھی وہ ڈیوالو نہیں کرتی اس کو, اسٹیٹس کو, صوبوں کو, کہ اپنی مرضی سے جو چاہیں نصاب پڑھاؤ تو پڑھا دو, جو سسٹم چاہو بنا دو. ایسا نہیں ہوتا, آپ پالیسی کرتے ہیں. انتظامی طور پر آپ صوبوں کو, پہلے بھی صوبوں کے پاس ہوتا تھا, وفاقی بورڈ تو وفاقی بورڈ تھا نا, صوبائی بورڈ تو صوبائی بورڈ ہوتا ہے, تو انتظامی طور پر تو صوبے کی ذمہ داری ہے, لیکن پالیسی بنانا, اس پورا دیکھنا, وہ وفاق کی ذمہ داری. پولیس تو ہوتی پہلے بھی صوبوں کے تحت ہوتی تھی, اب بھی صوبوں کے تحت ہوتی ہے. دیکھیں کوئی ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ جس کو بہانہ بنا کے پورا وفاق بریوس ذمہ ہو جائے. ہاں البتہ یہ ضرور ہوا کہ جو اتنے سارے محکمے تھے تو پہلے کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی, اب وہ NFC ایوارڈ ہوتا ہے, نیشنل فائننس کمیشن. ٹھیک ہے, اس کمیشن کے اندر آبادی, رقبہ اور وسائل, ان تینوں چیزوں پر مشتمل ایک انڈیکس بنا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ٹیکسز بھی وفاق کلیکٹ کرتا ہے ان ٹیکسز کو صوبوں میں منتقل کر دیتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب صوبوں کا کیا کام ہے, اب سمے شروع ہوتا ہے. اب 18ویں ترمیم ہوتا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے پاس آ گئے اختیارات. اب صوبے کا کام یہ ہے کہ وہ PFC ایوارڈ بنائے, پروونشل فائننس کمیشن بنائے, اور اس کے تحت تمام جو اب کے بلدیات ہیں یا شہر ہیں یا ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ساتھ بٹھا کر تقسیم کار کرے کہ جو پیسہ ہمیں اس سے 18% مل گیا ہے, 20% مل گیا ہے, اب اس 20% کو ہم نچلے کراچی کو یہ دیں گے, حیدرآباد کو یہ دیں گے, سکھر کو, لاڑکانہ کو, جیکب آباد کو یہ دیں گے. تو ڈیولوشن کرنی چاہیے ان کو مالیاتی اعتبار سے, جو وہ نہیں کرتے, جو سارے کے سارے اختیارات کو اپنے پاس رکھتے ہیں. اس کا مطالبہ جس قوت اور طاقت سے ہونا چاہیے تھا, وہ جو فرینڈلی اپوزیشن یا اتحاد میں رہنے والی پارٹیاں تھیں, انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے اس 18ویں ترمیم کو, اور بعد میں بھی جو پچھلے 4 سال گزرے, 18ویں ترمیم کو جواز بنا کر سیاست تو کی, لیکن آج تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کیا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, جب یہ 18ویں ترمیم بن رہی تھی تو یہاں پر کافی ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں, آپ کی بھی تھی اور MQM بھی تھی, جو کافی زیادہ مہاجروں کے حوالے سے بات کرتی ہے, کراچی والوں کے حوالے سے بات کرتی ہے. تو انہوں نے کتنا احتجاج کیا تھا اس حوالے سے؟ شاید دستخط کیے تھے انہوں نے خود ہی, سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا, فاروق ستار اور حیدرآباد رضوی نے کیے تھے, لکھے ہوئے. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی اعتراضات کیے تھے, جتنی بات ہے اتنی کرنی چاہیے. کچھ چیزوں پہ انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا, لیکن سب مانا تھا نا, اور اس پہ کوئی احتجاج نہیں کیا. حکومت میں شامل رہے تھے بھائی, ان کی نیت کا نہیں پتا تھا کیا. تو بھائی جان 2008 سے 2013 کے ٹینیور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ وفاق میں بھی شامل تھے اور صوبے میں بھی شامل تھے, اور بلدیہ بھی ان کے پاس تھی, تینوں چیزیں ان کے پاس تھیں. نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اسی طرح سے 2013 میں جب یہ بلدیاتی ایکٹ آیا تھا, جس کے تحت اتنے سارے محکمے چھین لیے گئے تھے,
تو اس کے بعد بھی 14 مہینے تک ایم کیو ایم ان کا حصہ تھی, اور ان کے گورنر تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کے بعد میرے خیال ہے کتنے سال کے بعد گئے تھے, میرا تو خیال نیلسن منڈیلا سے بھی زیادہ لمبی عمر تھی, انہوں نے بل جیل میں گزاری تقریباً عشرت العباد کی بات کر رہے ہیں نا, تقریباً 55 سال وہ گورنر رہے. ہاں تو دیکھیں نا ان کو, یعنی لوگ نسل بچے بڑے ہو گئے, ان کی گورنرشپ ختم نہیں ہوئی. ایلزابتھ سے بھی زیادہ لمبا ہو گیا ان کا. تو بھائی اتنا آپ کے پاس اختیار. اچھا, اور وہ ایسے گورنر نہیں تھے, انوالو ہوتے تھے, تمام چیزوں کو دیکھتے تھے. آخر میں بھائی ناراض تھے ان سے, لیکن یہ ہے کہ اس سب کے باوجود ایم کیو ایم کو تو انہوں نے سرو کیا بڑے خلوص کے ساتھ, ایسی بات نہیں ہے. ہاں, بات کی باتیں تو بات کی ہوتی ہیں. تو یہ ہے 18ویں ترمیم جو آپ نے مجھے بتائی کہ یار بہت سارے محکمے جو میں نے آپ کو بتایا. اب ہونا ہی چاہیے کہ پی ایف سی ایوارڈ جو تقریباً اب کتنے سال ہو گئے, 60 سے لے کر اب تک نہیں کیا انہوں نے, بنایا ہی نہیں, اور اس میں ہونا ہی چاہیے, اور جس کا بار بار ہم نے تذکرہ کیا اور ہم نے جو ایگریمنٹ کیا صوبہ بناتا ہے پی ایف سی ایوارڈ, بنانا چاہیے اس کو, نہیں بنایا نا. تو اس کا ابھی ہم نے جو دھرنا دیا نا, تو ہم دیکھیں ہم سیریس پارٹی, ہم یہ نہیں کیا کہ یار 2-4 چیزیں ہماری مان لو, یہ کر دو وہ کر دو. وہ بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم آرٹیکل 140A کے تحت تمام اختیارات نیچے منتقل کر دیں گے, اور آئیں ہم آپ کو جو ہے ہم مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آپ حافظ صاحب اٹھیں کہاں سردی میں بیٹھے ہوئے. یہ کہا تھا شروع میں انہوں نے, یار سب کچھ کر دیں گے, کمیٹی بنا دیتے ہیں, سب کریں گے انشاءاللہ, آپ آئیں تو صحیح. میں نے کہا یار آپ ہمیں یہ نہ سمجھیں ہم سیریس بیٹھے ہیں. اب یقین کریں 2-3 ملاقاتوں کے بعد ان کو اندازہ ہوا بھائی ایسے نہیں جائیں گے. یقین کریں, میں آپ سے مطلب سیاست بازی کی بات نہیں ہے. اور ہمارے لوگ بھی کہتے تھے حافظ صاحب کیا ارادے ہیں, میں نے کہا بھائی جب بیٹھ گئے ہیں تو کچھ لے کر ہی جائیں گے, ایسے تو نہیں جائیں گے. ہم نے ان سے یہ بات انشور کروائی ہے کہ بلدیاتی انتخاب ہونے کے 1 مہینے بعد پی ایف سی کمیشن جو کمیشن ہے وہ قائم کیا جائے گا, اور اس کے تحت تقسیم کار ہوگی. ہم نے اس میں یہ کلاز ڈلوائی جو ہمارا 50 سال سے مطالبہ تھا, موٹر وہیکل ٹیکس, کہ یہاں پر موٹر وہیکل ٹیکس میں کراچی کو حصہ ملنا چاہیے. ایک مثال میں آپ کو دوں, لڑائی کسے کہتے ہیں اور شہر کے لیے لینا کسے کہتے ہیں. جب نعمت اللہ خان صاحب نے چارج سنبھالا تو یہ بجٹ اتنا تھا نہیں, اور اختیارات بھی سارے کے سارے فوراً ملے نہیں تھے. واٹر بورڈ کے چیئرمین بھی تقریباً 1.5-2 سال بعد بنے تھے. اچھا جی, اور کے بی سی اے میں تو آخر تک نہیں تھے, صرف ان کی مطلب اخلاقی طور پر تھے وہ سیریمونیل ٹائپ کے, باقی عمل دخل نہیں تھا. پورے 4 سال میں مشرف نے ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کر سکیں. یہ ذرا بتائیں نا بعد والے کہ ان کو یہ اختیار تھا کہ نہیں تھا. اچھا, بغیر کسی یہ اختیار نہیں تھا ان کو, وہ ہائرنگ فائرنگ نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی کام کر کے دکھایا نا, وہ اس پہ نہیں گئے بلیم گیم پہ. انہوں نے کہا یار جو اختیار ہے بس اس پہ چل پڑو, کام کرو, میرے شہر کو کام چاہیے. بارش ہوئی یہاں پر, تتر بتر ہو گیا, جیسے پہلے کا ایک چل رہا تھا. انہوں نے مشرف صاحب کو بلایا, مشرف صاحب صدر تھے, ان کو گاڑی میں بٹھایا, 4 انہوں نے گھنٹے کا ان کو وزٹ کروایا ان ساری آبادیوں کا, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, فلاں جگہ. انہوں نے کہا دیکھیں آپ یہ بتائیں مشرف صاحب, وفاق کے یہاں پر اتنے سارے ادارے کام کرتے ہیں, کے پی ٹی کام کرتا ہے, اسٹیل مل ہے, پی آئی اے ہے, سول ایویشن ہے, پورٹ قاسم ہے, فلاں ہے, مطلب جو بھی شپ یارڈ بہت سارے ادارے ہیں نا, یہ سب اس کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں, اس کی گاڑیاں چلتی ہیں, ان کے آپ کا این ایل سی ہے, آپ کا ٹرک چلتے ہیں, فلاں ہوتا ہے. تو کراچی کو دیتے کیوں نہیں کچھ یہ؟ تو انہوں نے اس وقت دین صرف 12 ارب روپے اس وقت انہوں نے ایک پیکیج بنایا کہ 12 ارب روپے آپ ہم ان محکموں سے ہمیں دلوائیں, اور باقی 6 ارب فلاں سے 6 ارب فلاں سے کرا کے انہوں نے 29 ارب روپے کا بجٹ بنایا. آپ آج کے دیکھ لیں تو وہ تقریباً سمجھ لیں 150 ارب روپے ہو جائیں گے, زیادہ سے زیادہ آپ کر لیں. تو آج کے 150 ارب روپے اور اس وقت کے 29 ارب روپے, چلیں 200 ارب کر لیں. انہوں نے صرف 29 ارب روپے کے پیکیج میں جو وفاق سے پیسے لیے, صوبے سے پیسے لیے, اسٹیک ہولڈر سے پیسے لیے, جو اسٹیک ہولڈر ان کو کہتے ہیں جو وفاق کے محکمے تھے, اور کراچی میں تعمیر و ترقی کا ایک انقلاب لے آئے. یہ تو ہے, ایک اچھا ٹرینڈ بن گئے, اتنے سارے بن گئے, اتنے پروجیکٹ شروع ہو گئے جو بعد میں کمپلیٹ ہوئے. کتنے 50 شاہراہیں بنائی انہوں نے, ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے ایک ایک شاہراہ کا بڑی, بالکل, اور سینکڑوں چھوٹی چھوٹی سڑکیں بنائی انہوں نے. ماڈل پارکس 18 اور 300 400 پتہ نہیں شاید 500 کے قریب فیملی پارکس, پردہ پارک, فلاں چھوٹی چھوٹی کچرا کنڈیوں کو نکال کے ختم کیا, ان کو پارک بنائے. سسٹم گاربیج کا سسٹم ٹھیک کیا, گاربیج اسٹیشن بنائے, باہر رینٹ فیلڈ سائٹس کو ٹھیک کیا, جو اندر کا بسوں کے اڈے تھے وہ باہر منتقل کیے. یعنی سارے کام پیرلل. میں حیران ہوتا ہوں, اب یقین کریں, میں کہتا ہوں یار یہ کیا لوگ تھے, 4 سال میں 40 سال کے برابر کام کیا. ویژن تھا اور آنرشپ تھی تو مشرف سے لے لیا نا بھائی, تو باقی لوگ کیوں نہیں لیتے؟ وہ کوئی قانون میں نہیں تھا, کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ پیسے لینے, لیکن جب آپ کے اندر ول ہوتی ہے نا تو آپ لڑتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی دو ہمیں, ہمارا حصہ ہے. تو آپ نے لے لیا اور ڈیلیور کر کے دکھایا.
اور اس کے نتیجے میں کراچی. اور پھر دیکھیں نعمت صاحب کے زمانے میں خاص بات کیا تھی, یونین کمیٹیوں کے لیول کے اوپر وہ برابر کے پیسے فراہم کرتے تھے. نہیں دیکھتے تھے کون سی یونین کمیٹی جماعت اسلامی کی ہے, کون سی پیپلز پارٹی, سب کو دیتے تھے. نعمت صاحب کی ایک خاص بات یہ کہتے ہیں یار اب پورا شہر میرا شہر ہے, اب مجھے اس بنیاد پہ نہیں بات کرو گے یہ جماعت کے لوگ ہیں غیر جماعت کے, شہر کے لوگ میرے لوگ ہیں اور ہم سب کو برابر پیسے دیں گے, ان کا کام ہے وہ کھا جائیں تو لوگ ان کا احتساب کریں گے. الحمدللہ 18 ٹاؤن کو ساتھ لے کر چلتے تھے, 178 یونین کمیٹیوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے, برابر کے پیسے دیتے تھے. آخر میں یہ ہوا کہ آخری بجٹ جو یونین کمیٹیوں کو ملا ہے نا وہ 64 لاکھ روپے سال کا تھا, پھر 1 کروڑ روپے کر دیا تھا اس کو. آپ سوچیں کہ ایک یونین جو ہماری جو جماعت اسلامی کے یونین کمیٹی کے ناظمین تھے نا, انہوں نے بہت سارے لوگوں نے تو اپنے ٹریکٹر خرید لیے تھے, اپنی گاڑیاں خرید لی تھیں. کہیں پر گاربیج ہوتا تھا تو وہ ٹریکٹر چلا کر اس کو صاف کرتے تھے, بارشوں کے اندر آن بورڈ ہو جاتے تھے. حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ اسی شہر کے اندر یہ سارے کام ہو جاتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی, اس شہر کا کوئی مائی باپ ہو نا اور لوگ اس کو مینڈیٹ دے دیں تو بہت کچھ لے لے گا انشاءاللہ تعالی. میں اسی طرح سے آپ کی بات کو سمجھا کہ آپ نے اچھی اگزامپل دی نعمت اللہ خان صاحب کی کہ ان کے زمانے میں سارے اختیارات ان کے پاس بھی نہیں تھے, 100% نہیں تھے, لیکن کافی سارے انہوں نے اسی طرح سے چھین کے لیے. اپنا حق ہے تو انسان کو چھیننا پڑتا ہے. دیکھیں بلدیہ کا جو یہ نظام تھا یہ تو پورے پاکستان میں تھا نا. مشرف صاحب کا یہ ماڈل صرف کراچی میں کامیاب ہوا ہے, کہیں اور کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ بتائیں مجھے, ملتان کے لوگ بتائیں کہ اس میں بہت کام ہو گیا, بتائیں لاہور کے لوگ اس وجہ سے کوئی کام. لاہور کو تو وہاں کی صوبائی حکومت اون کرتی ہے, سوائے پچھلے دور کے گلزار صاحب تھے, باقی تو سبھی اون کرتے تھے لاہور کو. انہوں نے تو خیر پورے پنجاب کو ہی اون نہیں کیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کم از کم اپنے شہروں کو اون تو کرتے ہیں نا. ہمارا عالمیہ ہے کہ جو مینڈیٹ لیتا ہے وہ پلٹ کے نہیں دیکھتا. صوبائی حکومت اس سے لینے کے لیے استعمال کرتی ہے, دینے کے لیے, اس کو اپنا حصہ ہی نہیں سمجھتے. ان کے مائنڈ سیٹ میں, ان وڈیروں کے مائنڈ سیٹ میں کراچی صرف لینے کے لیے صوبہ ہے. ذرا سی بات کریں گے نا کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے او سندھ دھرتی. اب بھائی سندھ دھرتی کا کے ساتھ تم کر کیا رہے ہو؟ تم اپنی دھرتی کے ساتھ, کوئی اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے تم کراچی کے ساتھ کر رہے ہو. سندھ دھرتی والی بات مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی. مجھے آپ کا بھی آج کل بیان آیا تھا کہ سندھ دھرتی کے ہم سبھی رہنے والے ہیں, ہم سب کو ایک ساتھ رہنا چاہیے. لیکن اگر وین وی ٹاک اباؤٹ دس ورڈ سندھ دھرتی, جماعت اسلامی انہی کے لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے. نہیں, لیکن یہ کیا یہ اسلامک ہے؟ دھرتی ماں کا کانسیپٹ اسلام میں ہے؟ زمین کو کہتے ہیں. نہیں ماں کیا ہوتی ہے؟ نہیں, اسلام میں ہی دھرتی ماں کا کانسیپٹ. ارے میرے بھائی سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں ایسی باتیں. جس زبان میں جو آدمی سمجھتا ہے اس کو سمجھاؤ کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ, تم کہتے ہو ہماری سندھ ہماری دھرتی ماں ہے تو کراچی اور اس کا حصہ ہے, تم کراچی اور سندھ الگ الگ کر کے بولو بھی نہیں, گناہ ہو جاتا ہے. تو بھائی ہم نہیں بول رہے, لیکن اندرون سندھ بھی نہیں بولوں گا میں. ہاں نہیں, اندرون تو بولنا چاہیے. نہیں, وہ منع کرتے ہیں نا. اچھا خیر, مجھے نہیں پتا کہ اندرون منع کرتے ہیں تو پھر کیا بولیں. کچھ بھی نہیں بولیں, کسی شہر کا نام تو لینا پڑے گا نا بھائی. سندھ بولیں. اچھا, لیکن جو بھی بولیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ جس کا جو آپ حیدرآباد کا شہر حیدرآباد کو دیں, جیک باباد کا جیک باباد کو دیں, لاڑکانہ کا لاڑکانہ کو دیں, سب کو ایک طرح ٹریٹ کریں. لیکن جب آپ یہاں پر اپنے خاص ذہن کا مظاہرہ کرتے ہیں, یہاں کے بچوں کو ملازمت نہیں دیتے. ہمارے نوجوان پڑھیں لکھیں رائڈر بنیں, ہمارے نوجوان پڑھے لکھیں ویٹر بنیں. ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی امکان نہیں ہو کہ اس کو سرکاری ملازمت مل سکتی ہو, نہ پولیس میں, نہ ٹریفک پولیس میں, نہ سنگل سیکریٹریٹ میں کوئی نظر آئے گا, نہ مقابلے کے امتحان میں. آپ دیکھ لیں لسٹ. اب انہوں نے کیا کیا دیکھیں. اچھا, اب حاصل میں حالات اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو لسانیت کا رنگ دے دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ خاص ذہن کے ساتھ جب آپ اس پورے عملے کو بھرتی کریں گے اپنی بنیادوں کے اوپر تو پھر تو ریزنمنٹ آئے گی نا. پھر لوگوں کے اندر پھر جو ایم کیو ایم ٹائپ کی تنظیمیں ہوتی ہیں اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے, منجن ختم ہو گیا. اب لوگ سمجھ گئے اس بات کو کہ اب ان کے پیچھے تو نہیں جا سکتے بھائی ہم, یہ منجن اب نہیں بکے گا. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ انصاف کی بات کرنی چاہیے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں کسی سندھی سے نہیں ہے, کسی بلوچ سے نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے. ہمارا دین ہم سے کہتا ہے, ہماری انسانیت کا تقاضا یہ ہے. اور ہمیں تو ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں. ابھی ہم نے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جب کام کیا, ہمیں الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ملے, سندھی, بلوچ, پختون. آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی سوچ سنیں, ان کی باتیں سنیں. اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یار ایک وہ پڑھے لکھے تھے اور ایک ہمارے سی ایم اور وزیر مشیر پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہ پڑھ لکھنے کے بعد بھی اسی طرح سے تعصب کا ذہن رکھتے ہیں, اسی طرح کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ہمیں بالکل پسند نہیں ہے بات. ہم سب کو, ہم تو کہتے ہیں ہم جب کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کراچی میں سندھی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, پختون بھی ہیں, مہاجر. آپ سب کا خیال کریں. آپ جعلی ڈومیسائل نہیں بنائیں, اصلی ڈومیسائل پہ کسی سندھی کو دے دیں, ہمیں تو کوئی تکلیف بہت بنے جعلی ڈومیسائل. تو ہو کیا رہا ہے جعلی ڈومیسائل کے علاوہ؟
اب ہم اس سے کوٹا سسٹم بھی پوچھیں گے جو آپ پوچھ رہے ظاہر ہے اسی پر آ گئے آپ خود ہی آ گئے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیا سوال کروں گا. ہاں نا, آپ بالکل اسٹارٹ سے لے کے چلتے ہیں. آئی لو دس. اچھی بات ہے, مجھے مزہ آ اس سے رہا پہلے مردم شماری پہ آ جائیں ہے. جب تک گنے ہوگے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ کوٹا ہے. کراچی کی آبادی کتنی ہے آپ کے لحاظ سے؟ آپ لوگوں نے کوئی ورکنگ تو کی بھی ہوگی. کراچی کی آبادی تقریباً اب بنتی ہے جو یعنی ڈیموگرافر ہے نا مہتاب صاحب ہمارے, کا نام کیونکہ پرسنٹیج سے آپ اندازہ لگا لو کہ شروع سے نا وہ 1947 سے کے بعد سے پھر جب آگے بڑھتی ہے ان کے مطابق, عارف حسن صاحب کے مطابق, یونو کی رپورٹ سے مطابق, اور بہت زیادہ جو ٹاؤن پلاننگ میں جن لوگوں نے کام کیا ہے نادرا کے ڈیٹے کے مطابق, جس کو چھپایا جاتا ہے, یہ بھی غلط کی بات ہے, یہ ایک الگ موضوع. تو مردم شماری ہماری تقریباً 3 کروڑ تو ہے ہی ہے. او مطلب یہ پکا 3 کروڑ تو بہت ہے بھائی. 3 کروڑ تو ہیں ہی ہیں. اب ہمیں گنا گیا 2017 میں 1 کروڑ 49 لاکھ شہری آبادی اور 11 لاکھ ڈسٹرکٹ کونسل بنا دی انہوں نے الگ, جو اب دوبارہ سے مرج کر دی ہے. اب 1 کروڑ 60 لاکھ کراچی کی آبادی ان کے مطابق. چلیں 4 سال کے پروجیکشن میں ابھی 1 کروڑ 75 لاکھ کر دیں گے, 80 لاکھ کر دیں گے. تو بھائی آپ ہماری 40% آبادی کی ڈنڈی کیوں مار رہے ہیں؟ 40% دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ 40%. اچھا اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اچھا ہے کم گنو ہے بھائی, کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ تکلیف کیا ہے؟ پرابلم تکلیف یہ ہے کہ ایک تو وسائل اور پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں جب آپ کی آبادی صحیح کاؤنٹ نہیں ہوگی. پانی کا منصوبہ بنے گا تو ہم رول ہے کہ بھائی ایک خاندان کے لیے 200 گیلن اگر چاہیے 5-6 لوگوں پر مشتمل خاندان کے لیے, تو بھائی 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے الگ حساب بنے گا, 3 کروڑ کے لیے الگ حساب بنے گا. صحیح بات, سمپل بات ہے نا. جب ٹریفک کا کوئی سڑک بنتی ہے نا تو ہمیں سول انجینئرنگ میں پڑھایا جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن میں کہ باقاعدہ اس کا سروے ہوتا ہے کہ اس وقت میں کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں اس پہ سے, اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اس میں کتنی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے, اس کی کتنی جو ہے وہ لینز بنائی جائیں گی, کیا کیا جائے گا, کس طرح پورا انتظام کرنا پڑتا ہے نا. وہ ڈیٹا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ 1.5 کروڑ کے لیے الگ سڑک بنائیں گے, 3 کروڑ کے لیے الگ سڑک بنائیں گے. ٹرانسپورٹیشن کا نظام بھی اسی طرح سے ہوگا, پانی بھی اسی طرح سے ہوگا, ایجوکیشن بھی اسی طرح سے ہوگی. ایک کمرے میں 10 لوگ رہ رہے ہیں اور آپ 5 لوگوں کا کھانا دے رہے ہیں. 5 لوگ ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا اب یہ ایک تو ہو گیا پروجیکٹس, دوسرا ہو گیا پیسے. اب جب NSC ایوارڈ میں پیسے ملے, یہ بڑی مزے کی بات ہے, یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ کتنا زبردست ہے اور وہ کتنے مزے لیتی ہے. مزے یہ لیتی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ سندھ کی آبادی کم گنی گئی ہے. یہ بات اس کی بالکل صحیح ہے, سندھ کی آبادی کم گنی گئی ہے. سندھ کی آبادی 4 کروڑ 70 لاکھ گنی گئی, جو کہ 4 کروڑ 70 لاکھ نہیں تھی بلکہ 6 کروڑ تھی اس وقت. ٹھیک ہے, لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ سندھ میں کراچی کی آبادی کم گنی گئی ہے. کیونکہ ان کا تو سارا کام وفاقی جماعتیں پورا کر دیتی ہیں. نون لیگ نے بھی یہ کام کیا اور اب PTI نے بھی یہ کام کیا. مجھے بتائیں یہ جو پاپولیشن کا پورا کام تھا یہ تو وفاق کے انڈر تھا. وفاق کے انڈر میں تھا. تو یہ ڈنڈی کس نے ماری ہے؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام مردم شماری کرنا ہے. اس مردم شماری کے مطابق اس وقت فوج کو ساتھ لگایا گیا تھا, یاد ہے آپ؟ پہلے خانہ شماری ہوئی, خانہ شماری کے بعد مردم شماری ہوئی. پرابلم کیا ہوئی ہے؟ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ہماری مردم شماری کو کیا ہے ڈی جور بنیاد پر. ایک ہوتا ہے ڈی فیکٹو. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے ڈی فیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کمرے کے اندر اگر 10 لوگ ہیں تو 10 گنے جائیں گے. ڈی جورے کو ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ رہنے والا اس کمرے کا ہے, 4 سال پہلے اس کمرے میں سویا کرتا تھا, اس کو یہاں کیسے گنیں گے؟ 40 سال پہلے سر, 40 سال میں تو یہ کمرے سے مثال دے رہا ہوں نا. تو ڈی فیکٹو یہ ہے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو گنا جائے گا, نہ اس کی قومیت دیکھیں گے, اس کی نسل دیکھیں گے, نہ اس کی برادری دیکھیں گے, نہ اس کا ملک دیکھیں گے, اور نہ یہ دیکھیں گے کہ کہاں وہ پیدا ہوا ہے. بھائی 40 سال سے یہاں رہ رہا ہے. تو ڈی فیکٹو کے بنیاد کے ہونے کے بجائے اس کو ڈی جور بنیاد پہ کیا جاتا ہے, اور تقریباً اس طرح ڈنڈی مار کر ہماری 40% آبادی کو مستقل پتے کی بنیاد پہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں, جو ناجائز ہے, غیر قانونی ہے, اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اور یہ زیادتی پہلے بھی لوگ کرتے رہے. آخری مردم شماری نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی 2017 میں, اس پر اعتراض سندھ نے کیا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, کیونکہ NSC ایوارڈ میں سندھ میں آبادی کے حساب سے حصہ ملتا ہے. صحیح اعتراض تھا. لیکن اس پر 5% شماریاتی بلاک, یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک ووٹر لسٹ ہوتی ہے, ووٹر لسٹ میں ایک شماریاتی بلاک ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا سرکل ہوتا ہے, پھر ایک چارج ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک پوری وہ بنتی ہے. تو شماریاتی بلاک میں تقریباً 200-250 گھرانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 1000-1200 ووٹ ہوتے ہیں نارملی. اس شماریاتی بلاک پر یہ طے کیا گیا کہ 5% بلاکس کو ہم کھول دیں گے رینڈملی, اس سے پتہ چل جائے گا صحیح ہوئی ہے کہ غلط ہوئی ہے. وہ نہیں کیا گیا. نون لیگ نے یہ کام 1-1.5 سال تک نہیں کیا. مجرم ہے.
لیکن ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ازسر-نو مردم شماری اب کروائیں پوری. یہی مطالبہ پی ٹی آئی کا تھا, اور پی ٹی آئی نے کہا کہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی. 4.25 سال میں انہوں نے مردم شماری دوبارہ نہیں کروائی, اور جو 5% بلاک کھولنے تھے اس کا بجٹ بھی الوکیٹ ہوا تھا, وہ بھی انہوں نے کنزیوم نہیں کیا, وہ بھی کام نہیں کیا. اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ دسمبر میں کروائیں گے. جب ہم نے ان سے بہت شور مچایا اور مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کرائیں گے, اور اس کام کے لیے انہوں نے ایک قانونی طور پر ایک جرم کیا, میں اس کو کہتا ہوں پر آرا چلایا, ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے, اور انہوں نے قانونی طور پر ہمیں آدھا کر دیا نوٹیفائی کر کے. وہ نوٹیفائی نہیں کرتے, انڈو کرتے. دنیا میں کوئی چیز غلط ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں ہٹاؤ بھائی, میں اس کو پاس نہیں کر سکتا. کوئی سڑک بنانی ہو اور اگر کوئی صحیح آدمی آ کے اس کو چیک کر لے کہ تو نے 1 انچ کی جو ہے نا لیئر ڈالی ہے یا 3 انچ کی ڈالی ہے, اور اگر کانٹریکٹ میں 3 انچ ہے, تو بعض جو اچھے افسر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ, میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا, ریکنسٹرکٹ کرو. تو جب یہ مردم شماری غلط ہوئی تھی, اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ غلط ہوئی تھی, اور ایم کیو ایم کہتی ہے کہ غلط ہوئی تھی, تو دونوں جب اتحادی تھے تو انہوں نے وفاقی کابینہ سے اس کو قانونی منظوری کیوں دی؟ انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا, اور جھوٹ بولا, دھوکہ دیا. میں نے اسی وقت میں ریکارڈ پر ہوں, ہم لوگوں نے اس پر آواز اٹھائی, یہ نہیں کریں گے, آپ لکھ لیں یہ نہیں کریں گے. لوگ کہتے تھے یار آپ ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں. میں نے کہا میں جانتا ہوں ان لوگوں, یہ نہیں کریں گے, یہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے, اور انہوں نے نہیں کیا. اور انہوں نے اپنے 4.25 سال میں یہ زیادتی کی کہ ایک طرف اس کو نوٹیفائی کیا اور اس پر ورکنگ بھی نہیں کی انہوں نے, تو اس کی کمیٹی بنانے میں بھی اتنی تاخیر کر دی. اب نون لیگ کہتی ہے کہ ہم کریں گے, اور نون لیگ نے 1.5 لاکھ ٹیبلٹ خرید لیے ہیں. 1.5 لاکھ قوم کو سلانے والی ٹیبلٹ نہیں, والے ٹیبلٹ خرید لیے ہیں, ٹھیک ہے. اور ٹیبلٹ خریدنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کریں گے اس کو کاؤنٹ اس طرح سے, ٹیبلٹس کے اوپر ریٹا ہوگا اور پھر شام کو اس کو جمع کیا کریں گے. ابھی تک کوئی واضح چیز نہیں ہے بھائی. یہاں آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے. یار یہ آبادی گننا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, سائنس کہاں پہنچ گئی ہے, مشکل ہے بھی نہیں, اور گن بھی سکتے ہیں. سیٹلائٹ لگی ہوئی ہے, نادرا کے ڈیٹا سے ہو جاتی ہے, ایزی کام ہو ہے جائے گی نا. ہاں اچھا ٹیبلٹ لے لیے, لیکن زیادتی یہ کر رہے ہیں کہ یہ پھر ڈیجور بنیاد پر کریں گے. یہ میں نے پڑھا کہیں. آپ کو پتا ہے یہاں پر جتنے ہمارے افغانی بھائی موجود ہیں ان سب کو یہاں کراچی میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا, چونکہ ان کی رجسٹریشن پشاور میں ہوئی ہے. doesn't make sense, doesn't make any sense. اور وہ 40 سال سے یہاں پر ہیں, اور مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. نہیں کافی سرائکی یہاں پر آئے ہوئے ہیں, پنجاب سے لوگ آئے ہوئے ہیں, رہیں, کام کریں, مور دین ویلکم, کوئی مسئلہ نہیں. وہ اتنے ہی ایکول کراچی کوئی بھی فورٹ سٹی ہوتا ہے جہاں پر اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہاں لوگ آ کر رہتے ہیں, لیکن اس کو ٹھیک کریں اور باقیوں کو بھی ٹھیک کریں تاکہ لوگ وہاں بھی تو رہیں. ہاں ایسا ہی ہے. سب جب ٹھیک ہوں گے تو اس کے نتیجے میں آبادی بھی ہر آدمی تھوڑی اٹھ کر آئے گا, کہے گا کہ یار میرے لیے اگر ملازمتیں وہاں پر ہیں تو وہاں رہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے لوگ نہیں گنے جا رہے, ان کو پشاور میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں. جو کے پی کے رہنے والے لوگ ہیں جو اپنے مستقل پتے, اس لیے ان کا گاؤں ہے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی ہونا بھی چاہیے کہ آدمی کہتا ہے میری زمین ہے تو وہ وہاں پتہ رکھا ہوا ہے, رہتا یہاں ہے, 40 سال گزار دیے ہیں, ووٹر لسٹ میں بھی نام اس کو بھی آگے پیچھے کیا جاتا ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. ایسا بھی کہ وہ ٹیکس بھی دیتا ہوگا, ٹیکس بھی دیتے ہیں, باوجود ٹیکس بھی دیتے ہیں, مطلب سب رہتے ہیں نا بھائی, کام کرتے ہیں نا, انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں تو کام بھی کرتے ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں, الحمدللہ چل رہا ہے. لیکن آپ کاؤنٹ تو کریں نا. ان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہے کہ ان کو کاؤنٹ نہیں کرو, اور ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہے کہ ان کو کاؤنٹ نہ کر کے آپ ہمارے اور ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. پانی تو وہ بھی یوز کرتے ہیں, جو یہاں کے مستقل رہنے والے وہ بھی یوز کرتے ہیں, ہم سب ایک شہر کے لیے رہنے والے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ دھوکہ دوبارہ سے کیا جا رہا ہے, اور کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. بتائیں ایم کیو ایم کیا ہے, اس نے ابھی اتحاد کیا ہے, اس نے اس مردم شماری کو موضوع کیوں نہیں بنایا؟ کیا پرابلم کیا ہے ان کو کراچی سے؟ ان کو کیا پرابلم ہے کراچی سے, مجھے آپ بتائیں. بڑا اچھا پوائنٹ ہے. ان کو کیا پرابلم ہے کراچی سے؟ تو یہ سودے بازی کرتے ہیں, اس لیے کہ ان سے کہتے ہیں خاموش رہو, یہ 50 کروڑ جو فی ایم پی ہے تمہیں ترقیاتی فنڈ کے پیسے دے دیں گے. جس زمانے میں ہم ابھی ڈوب رہے تھے پانی میں, تو اس وقت ان کا ایک مشیر کا اضافہ ہوا ہے. اچھا مردم شماری میں جو دوسرا مسئلہ ہے نا بہت امپورٹنٹ, کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو اس سے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اسمبلیوں میں نمائندگی کمپرومائز ہو جاتی ہے. مثلا ہم نے ایک ورکنگ کی کہ اس وقت اگر 100 قومی اسمبلی کی 130 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں سندھ اسمبلی میں, تو اگر مردم شماری ٹھیک ہو جائے اور کراچی کی گنتی ٹھیک گن لی جائے تو سندھ اسمبلی میں کراچی کی سیٹیں ہو جائیں گی تقریباً 64, آدھی. یہ جو مسئلہ ہے نا کراچی صرف سی ایم کیوں نہیں بن سکتا, ویسے ہی حل ہو جائے گا. کہ اس میں کتنا بڑا مسئلہ ہے, نہ لڑنا پڑے گا, نہ خون بہانا پڑے گا, نہ ایک دوسرے کو مارنا پڑے گا. سارا مسئلہ ایک شہری دیہی کا ایک بیلنس پیدا ہو جائے گا. حیدرآباد بھی شامل ہے اس میں, سکر بھی شامل ہے, نوابشاہ بھی شامل ہے, باقی جگہ سے بھی آئیں گے, ٹھیک ہے. تو ایک بیلنس ویسے ہی پیدا ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. ہماری 21
قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ ہو جائیں گی تقریباً 30 to 35 اگر ہماری گنتی صحیح ہو جائے. تو بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. وسائل بھی مار رہے ہو آپ, ہماری نمائندگی بھی کھا رہے ہو, اور ہمارے صوبے کا جو ایک بہت ہی حساس قسم کا مسئلہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو سکتا ہے, آپ اس کو بھی روکے. وہ جبھی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی بڑی خوش ہوتی ہے جب پی ٹی آئی اس کا کام کر رہی ہوتی ہے, اور ایم کیو ایم اس کا کام کر رہی ہوتی ہے, اور نون لیگ اس کا کام کر رہی ہوتی ہے. اس کو خود کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ مزے لے رہے ہیں کہ اچھا ہے کراچی کی آبادی کم ہے, 4 پیسے کم آئیں گے, لیکن ہمارا یہ فٹیک تو نہیں ہے نا, بنے گا تو وڈیرا وزیر اعلیٰ. کیا بات ہے. اور جب میں وڈیرا وزیر اعلیٰ کہتا ہوں ہاں تو میرا مطلب سندھی اور بلوچ نہیں ہے. یہ وڈیرا سندھی اور بلوچ کا استحصال کر کے وڈیرا ہے. یہ ایک عام سندھی اور بلوچ کا کیا حال ہے وہ بھی تو تو دیکھیں. حال دیکھ لیں جا کر. ورسٹ. ابھی یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی جو منیمم ویجز طے ہونے چاہیے اور ہیرو بن رہے ہیں, اور جان بوجھ کر یہ کرتے یہ ہیں کہ ایک طرف یہ اعلان کر رہے ہیں اور دوسری طرف قانون میں سقم ڈالتے ہیں تاکہ ہو نہ سکے. سب 2 نمبر کام چل رہا ہے. لیکن سندھ میں کام کرنے والے ایک ہاری کا کیا ڈیلی منیمم ویج ہے؟ کوئی بتائے کیا منیمم ویج ہے؟ اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں دن میں اور کتنے پیسے ملتے ہیں سال؟ بھائی ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. انٹیریئر سندھ میں جو پورا جو فصل ہوتی ہے نا, فصل پہ عورتیں کام کرتی ہیں, مرد کام کرتے ہیں, اور جب وہ لگان کا ٹائم آتا ہے, جب اس کا فصل ختم ہو جاتی ہے, تو وڈیرا صاحب بڑی کرسی پہ بیٹھتے ہیں, باقی سب نیچے بیٹھتے ہیں, ان کے منشی سائڈ میں سے آتے ہیں, وہ حساب نکالتے ہیں, کہتے ہیں بھائی تمہارا کتنا, تمہیں اتنا دیا تھا, تمہیں اتنا دیا تھا, یہ فصل تمہیں دے دی تھی, یہ کر دیا تھا, وہ کر دیا تھا. آخر میں پتہ چلتا ہے بیچارہ جو ہاری ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے. جب وہ خسارے میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ چلو جو پیسے جو تم نے خرچ کر لیے ہیں وہ تمہارے اوپر قرض ہو گیا, اس قرض کے اوپر سود لگتا رہتا ہے. یہ ظالم اس کو سود در سود جکڑتے رہتے ہیں. ان ہاریوں کے اوپر حکومت کر کے ان کو پیس کر یہ وڈیرے جاگیردار اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جتنے پڑھ لکھ جائیں ان کا مائنڈ سیٹ وڈیرا ہے. آپ کو ڈر نہیں لگتا اس طرح کی بات کر کے؟ کہ آپ تو ڈائریکٹ پنگا لے رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو بہت پہلے بھی کہتا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, غلط ہے تو بتا دیں. غلط تو نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اور ان جاگیرداروں پہ ٹیکس کوئی نہیں لگائے گا. ان جاگیرداروں پہ مفتاح اسماعیل بھی ٹیکس نہیں لگائے گا. ان پہ IMF بھی مطالبہ نہیں کرے گا. کیوں بھائی انہی کے ذریعے تو ان کا سارا نظام چلتا ہے, اور یہی بیٹھ کے تو فیصلے کرتے ہیں. چلو یہ تو ہمارے سندھ میں ہو رہا ہے نا, تو پنجاب کا جاگیردار کیوں نہیں ٹیکس؟ جو بڑا جاگیردار ہے اس کے ٹیوب ویل پہ سبسڈی کیوں مل رہی ہے؟ اس پہ تو نیپرا بھی کچھ نہیں کرتا. ہماری سبسڈیاں ختم کرتے چلے جا رہے ہیں, پیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, چھوٹے کسان کو مراد دیں, بیج میں مراد دیں, لیکن جس کی زمین کا ایک خاص رقبہ اس سے زیادہ ہے, لینڈ ریفارمز کیوں نہیں ہوتی؟ بھٹو صاحب کے زمانے میں لینڈ ریفارمز تھی, اس میں انہوں نے کیا بےایمانی کی کہ پہلے خاندان کی وہ ہوتی تھی, فرد کی ہوتی تھی, اس کو انہوں نے توڑ کر خاندان کر دیا. اب آپ تھے, آپ کی زمین اتنی ہوتی تھی, مثلا 2000 ایکڑ ہے, تو آپ سے کہا کہ بھائی آپ 2000 ایکڑ نہیں رکھ سکتے, ہاں آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کا فلاں مل کر 2000 رکھ سکتے ہیں. تو وہ بھی جعلی قسم کی لینڈ ریفارمز تھیں. تو یہ جاگیرداروں کا اکٹھ ہے جو ان پارٹیوں کے اندر موجود ہے. یہ آپ کو پنپنے نہیں دیں گے. ان کا مائنڈ سیٹ اپنے لوگوں کو پیس کر یہ اوپر آتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں پارٹیاں پاپولر نہیں ہوتی ہیں. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بہت پاپولر ہوں. آپ کے پاس وہ جاگیردار جس کو لوٹے کہہ رہے ہیں, جب آپ کے پاس وہ لوٹا تھا تو آپ بہت خوش ہوئے تھے, جہاز میں بھر بھر کے آ رہا تھا, الیکٹڈ لوگ ہیں. اور جب وہ دوسرے کے پاس چلا گیا تو مجھے ناراضی ہو رہی ہے اس میں. کیوں؟ لوٹا تو لوٹا ہوتا ہے, تیرے پاس آئے یا میرے پاس آئے, لوٹا تو میرے پاس آیا. ایسے ہی ہے, لوٹا تو میرے پاس آیا. چلیں اسی بات پر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کوٹا سسٹم کی. یہ پورے پاکستان میں کوٹا سسٹم لگا ہوا ہے, لیکن سندھ کا کوٹا سسٹم جو ہے کافی مختلف ہے. یہاں پر 2 کوٹے لگے ہوئے ہیں, اربن اور رورل. کیا وجہ ہے؟ کیا ہسٹری کیا ہے اس کی؟ 1973 میں کوٹا سسٹم یہ آئین بنا. آپ کو پتہ ہے اس وقت کی صورتحال یہ کہ ملک ٹوٹ گیا تھا, ٹھیک ہے, اور مارشل لا لگا ہوا تھا. پھر اس کے بعد ظاہر ایک بہت بری صورتحال تھی. بھٹو صاحب یہاں پرائم منسٹر بنے, پہلے بہرحال وہ ایک پروسیس تھا, سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے وغیرہ وغیرہ. پھر تمام پارٹیوں نے مل کر یہ کہا کہ یار اس ملک کو ایک آئین ملنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس آئین کے اوپر سب کا اتفاق ہوا. بہت بڑے بڑے متنوع قسم کے لوگ تھے, لیکن انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا. اس میں کچھ چیزیں پسندیدہ تھیں, کچھ چیزیں ناپسندیدہ تھیں. کوٹا سسٹم تو اس لیے تھا کہ وفاقی ملازمتوں میں آبادی کے تناسب سے صوبوں کو کوٹا دیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر 1000 ویکنسیز وفاق میں آئی ہیں کسی شعبے میں, تو اس میں طے ہو گیا تھا کہ شاید 50%, حالانکہ آبادی 60% تقریباً تھی ان کی, پنجاب کی تعداد تھی, اور ان کو 50% ملے گا, KPK کو 17% ملے گا, غالباً یہاں کا 19% تھا سندھ کا,
اور اسی طرح سے فاٹا کا تھا, اور باقی جگہوں پہ انہوں نے یہ طے نہیں کیا. لیکن سندھ کے لیے چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے کہا کہ یہاں پر چونکہ دیہی آبادی پسماندہ ہے تو ہم اس وفاق کے کوٹے میں تقسیم کر لیتے ہیں اور آبادی کی بنیاد کے اوپر ملازمتیں دے دیتے ہیں, اور یہ کام ہم صرف 10 سال کے لیے کریں گے, 10 سال میں ہم اپ لفٹ کر دیں گے دیہی آبادی کو. تو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی, جو آئین پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا اور ایک آئین بننے جا رہا تھا, تو ان لوگوں نے کہا کہ یار 10 سال کا ہم مارک رکھتے ہیں, 10 سال میں آپ اپ لفٹ کریں رورل آبادی کو. اس وقت آبادی کا تناسب یہ ہے کہ رورل آبادی سندھ کی 60% ہے اور اربن آبادی 40% ہے. تو آپ وفاقی ملازمتوں میں سے جو صوبے کا کوٹا ہے اس میں 40-60 کی بنیاد کے اوپر آپ لے لیجیے. یہ طے ہوا تھا. 10 سال کے بعد ماشاءاللہ کی حکومت تھی, اس نے اس کو مزید 10 سال کے لیے آگے بڑھا دیا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت میں 1999 میں اس کو 20 سال کے لیے بڑھایا گیا. 6 سال آگے بڑھ چکا تھا ویسے بھی بغیر کسی قانون سازی کے, تو آئین میں ترمیم کر کے 20 سال کے لیے آگے بڑھایا گیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے. جس کوٹا سسٹم پہ آپ کتنے چھوٹے ہوں گے اس وقت, اسی پر تو بنی تھی ایم کیو ایم. آئی تھنک ٹی وی بیچو, وی سی آر بیچو, 92 کے پیدائش, اسلحہ خریدو, یہ نعرے لکھے گئے تھے. ہماری اس پر پوری الگ پوڈ کاسٹ ہوگی ہماری, ٹھیک ہے. اور بہاریوں کو, میسورین کو واپس لاؤ, مہاجروں کو 5ویں قومیت. ٹھیک ہے. تو آپ 5ویں قومیت اور مہاجروں کو شناخت کیا دیتے, آپ بہاریوں کو شناختی کارڈ نہیں دے سکے. وہ بھی ہم نے دلوائے بھائی, بہت اعلیٰ, وہ بھی ہم نے دلوائے الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کوٹا یہ ہوا. اب ہوا یہ کہ کمال کر دیا خان صاحب نے. خان صاحب نے یہ کمال کیا کہ آئین میں ترمیم کے بغیر غیر معینہ مدت کے لیے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا ہے. چیلنج کرتا ہوں, جواب دیں. اس چیز کو تو لوگ ڈینائی کرتے ہیں. بتا دیں کیوں. ایس آر او کے ذریعے سے کیا ہے, کیا ڈینائی کرتے ہیں. اچھا بھائی یہ 2013 میں ختم ہو گیا تھا. ایسا ہی ہے, مجھے یاد ہے غیر قانونی چل رہا تھا, غیر قانونی. اب آپ اس کو یا تو آپ فردر اس کو بڑھاتے یا کہتے چلو جو ہو گیا اب 6 سال تو چلنے دو, اب آئندہ سے نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے اس کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے ایک ایس آر او کے ذریعے اس میں تبدیلی کر کے 2 لفظوں کی جاری کر دیا, اور آج تک اس کے مطابق امپلیمنٹ ہو رہا ہے. میں نے کہا نا پیپلز پارٹی تو مزے میں ہے, سارے کام تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کر کے دے رہی ہے اس کو, تو پھر کیا پرابلم ہے. تو یہ کوٹا سسٹم انہوں نے اس طرح سے آگے بڑھایا. اچھا چلیں, یہ تو وفاقی ملازمتیں تھیں نا. کس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صوبے کی ملازمتیں 60-40 کی بنیاد پر جائیں گی, بتائیے. تو دیکھیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا ہوا ہے, لوگوں کو حقائق پتہ ہی نہیں ہے, اور ایک سندھی اس کا نام سنتے ہی سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے. میں اپنے سندھی بھائیوں سے کہتا ہوں, بھائی آپ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ جو ہیں وہ یہ سمجھیں اس بات کو کہ یار آپ کیوں ہمیشہ کوٹوں پہ چلیں گے یار, آپ کو کیوں نہیں یہ لوگ اپ گریڈ کرتے. میرٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, اور میرٹ آپ کب مطالبہ کریں گے کہ میرٹ, یہ اندرون سندھ سے آواز اٹھنی چاہیے, دانشوروں سے آواز اٹھنی چاہیے. اور اب تو مسئلہ یہ ہے کہ کوٹا ووٹا تو رہ گیا ایک طرف, اب تو جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں, یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے, تو اب تو کچھ بھی نہیں بچا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جو ہے, تو میں اپنے ان سارے دانشور بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں اس پر بحث کریں, اس پر کوئی راستہ نکالیں. اب تو شہری آبادی 52% ہو گئی ہے, تو اس کو ہی ٹھیک کر دیتے, تو 40-60 کا مسئلہ ختم ہو گیا, چلیں 50-50 کر دیتے. لیکن بہرحال وہ کیوں کر دیتے, آپ میرٹ کے اوپر لے آئیے. یہ وہ ساری بحث ہے جو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ یہ کام کیا عمران خان نے اور ایم کیو ایم نے, اور پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ یہ صوبائی ملازمتوں میں یہ کوٹا کیوں ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قانون میں اور بائی لاز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کے ایم سی کی ملازمتیں ہیں اس میں لوکل لوگوں کو ملازمتیں دی جائیں گی فلاں گریڈ سے فلاں گریڈ, اور وہ اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. کراچی میں کہیں بھی مجھے لوکل کراچی آئٹ نہیں دکھتا. لوکل کراچی آئٹ کا مطلب میں تو کہتا ہوں کراچی میں رہنے والے قبول, وہ لوکل کراچی آئٹ کا مطلب مہاجر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ اسی طرح سے کشمیری, پنجابی, سرائکی, جو لوکل یہاں کا ہے, سب جو قانون کے دائرے میں یہاں کا لوکل ہے اس کو حصہ دیں. ایگزیکٹلی. تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے سندھی مہاجر. اچھا بھائی, آخری میں ہم ذرا اینڈ کرنا چاہتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو. آپ نے کافی ٹائم دے دیا ہمیں, کافی زیادہ آپ جو ہے تھک گئے ہوں گے. پانی میں زیادہ پی رہا ہوں آپ سے زیادہ. اچھا, جماعت اسلامی کے والے سے بات کروں گا اب میں, کیونکہ ہم اینڈ کر رہے ہیں. اچھا, ایک بڑا ریولیوشنائز کہانی دکھ رہی ہے مجھے جماعت اسلامی اسپیشلی کراچی میں, کہ
پہلے تو میں نے تو نام بھی نہیں سنا تھا جماعت اسلامی کے ساتھ. نام ان سینس کہ جب بھی کوئی بولتا تھا نا تو لوگ بولتے تھے نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے, نہیں یار یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. میں نے بھی زیادہ نوٹس ہی نہیں کیا, پولیٹکس کا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن جب سے آپ کی شکل دکھی, آپ کا نام آیا, تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی زیادہ کراچی کی اسپیشل پولیٹکس کے اندر نا کافی زیادہ آپ نے چینجز کیے ہیں. اور اسپیشلی جو سوشل ایشوز ہیں لوگوں کے, ان کے علاقوں کے, یہاں تک کہ میں نے ناظم آباد میں اپنے ناظم آباد میں نے وہاں پر ناظم آباد کے لیے بورڈ دیکھا کہ بھائی بلڈر مافیا نے جو حرکت کی ہے. ظاہر ہے ہر علاقے کے, کراچی ایک تو اتنا بڑا شہر ہے, اٹس مچ بگر دین اے کنٹری, تو ہر علاقے کے اپنے الگ مسئلے ہیں, شہر کے تو مسئلے الگ ہی ہیں. اسی حوالے سے آپ نے ٹارگٹ کیا ہے, تو یہ کیا وجہ تھی اس طرح سے آپ نے شفٹ کیا ہے؟ پہلے تو ایسا بالکل نہیں تھا. بہت ظاہر ہے ہر چیز کی ایک ملٹی ڈائمینشنل چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ایک زمانہ تو کراچی میں ایسا گزرا نا جس پہ آپ آواز اٹھاتے بھی تھے تو آپ کی آواز کے بجائے دوسرا پوڈ کاسٹ ہمارا یہی ہے نا, وہ ہو جاتا تھا. آپ نے کیا وہ ہو جاتا تھا. تو وہ تو پھر بات کرنے, وہ تو جو سوشلی یا کسی آبادی میں اٹھتا تھا وہ الطاف بھائی, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو سیاست ہی بہت خراب سیاست تھی نا, اس نے تو کسی کو اٹھنے نہیں دیا. اس کے باوجود ہم ہی مقابلہ کرتے رہے. ابھی جتنے بڑے بڑے چیمپئن آ رہے ہیں نا اس وقت اچھے حالات کے, اچھے حالات کے, ان سے میرا سوال ہے کہ اس وقت کہاں تھے بھائی؟ بہت خطرناک تھا یار, ہم لڑتے تھے, بہت ڈرتا تھا, جانے دیتے تھے, لاشیں اٹھاتے تھے, اور آج تک آبادیاں تو نہیں چھوڑی نا. اسی ناظم آباد میں رہتے تھے, 3 نمبر ناظم آباد, 4 نمبر ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, اسی لالو کھیت میں ہمارے جماعت کے لوگ اس وقت بھی رہتے تھے. بگیسٹ اینیمی لانڈی کورنگی سب جگہ رہتے تھے اور فیس کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کروا دیا, جو چلا گیا, جو بچ گیا وہ معجزہ ہے بھائی, کہ آپ اپنی موقف بھی پیش کر رہے ہیں اور بچ گئے, تو یہ اللہ کی طرف سے, کیونکہ جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وہ چلے گئے جو ساتھ کے تھے, چلے گئے نا, جو بھائی کے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ چلے گئے, ان کو بھی بھیج دیا گیا نا. لیکن اللہ کا یہ بھی نظام ہے کہ اب ہم موجود ہیں, اللہ کا شکر, اللہ کا نظام ہے. تو دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے. دوسرا یہ کہ مطلب اسپیس یہ ملی کہ یار اب آپ بات کر سکتے ہیں, آپ کوشش کر سکتے ہیں, آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں کسی حد تک, تو ہم نے کرنا شروع کیا. جماعت اسلامی کہ اگر آپ بہت شروع سے دیکھیں گے نا چیزوں کو, ہم ایک نظریاتی تحریک ہیں. ہم اس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام لانا چاہتے ہیں, جو اسلام کا نظام ہے اس کے علاوہ عدل مل نہیں سکتا آپ کو. یہ تو خود ایک الگ پوڈ کاسٹ ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام اس سے بالکل منع نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ نہ کریں, آپ ان کی آواز نہ بنیں, آپ ان کے ایشوز کے اوپر گفتگو نہ کریں, اس لیے کہ مظلوم کی دادرسی کرنا اسلام کا تقاضا ہے. ہم یہ جو سیاست کر رہے ہیں نا, یہ ہم کوئی پاپولر پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے دین کے تقاضے کے مطابق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہماری تحریکیں ہیں, جو دنیا بھر کی اسلامی ریولیوشنری تحریکیں ہیں, وہ یہ ہمیں سوچ دیتی ہیں کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی, کہ آپ کو آفاقی سوچ رکھنی چاہیے, چھوٹی سوچ نہیں ہونی چاہیے, کنویں کا مینڈک نہیں بننا چاہیے. لیکن کام تو ہمیں مقامی کرنا ہے, انٹریکٹ تو لوگوں میں مقامی طور پر کرنا ہے. تو ان کی سوچ کو بلند کریں گے مہاجر سندھی پختون بلوچ سے. ان کو ہر بلوچ رہے, سندھی رہے, اپنی کمیونٹی سے محبت کرے, مہاجر اپنی کمیونٹی سے محبت کرے, لیکن وہ اس کی بنیاد پر دوسرے سے نفرت نہ کرے, دوسرے کا حق نہ مارے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم لوگوں کے اندر یہ کریں گے, نظریاتی طور پر سمجھائیں گے, لیکن جہاں محرومیاں ہوں گی اس کے خلاف آواز بھی بلند کریں گے. اور اگر کسی ایسے شہر میں جو اتنا بڑا ٹیکس دیتا ہے, پچھلے سال کے مقابلے میں 42% ٹیکس دیا, پورے ملک کی معیشت چلاتا ہے, تو اس نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ چنچی رکشوں میں دھکے کھائیں؟ اس کو ٹرانسپورٹ کیوں نہیں مل سکتی, اس کو بسیں کیوں نہیں مل سکتی, ہمارے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں مل سکتی, ہمارے یہ اسکول جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے چلتے ہیں ان میں کمپٹیشن کیوں نہیں ہو سکتا, جو پہلے ہوتا تھا کہ لوگ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر لائن لگا کے اپنے بچوں کو داخل کراتے تھے. دانیال, آپ کی اور آپ کے آنے والی نسل کو تو شاید اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے اسکول ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا کام ہے کہ تعلیم خرید کے دیں ہمیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا, یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے اسکول ہیں یار, یہ ہمارے بچوں کا حق ہے کہ وہاں یہ داخل ہوں اور ان کو معیاری تعلیم ملے. ان کو اس بنیاد کے اوپر تعلیم آپ جو ہے وہ نہ دیں کہ آپ پیسے نہیں دے سکتے. یار یہ ریاست کیا کر رہی ہے, ریاست تعلیم نہیں دے, ریاست صحت نہیں دے, ریاست امن نہیں دے, وہ بھی خریدنا پڑے, ریاست پانی نہیں دے, ریاست بجلی نہیں دے, ریاست سڑکیں نہیں دے, ٹرانسپورٹ نہ دے, دھکے دے, اور ریاست کہے میری ریٹ قائم کرو, مجھے ٹیکس دو. تو یہ تو نہیں ہے نا یار. تو ہم سوال کرتے ہیں, یہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. تو ہمارے شہر کے رہنے والوں کو حق چاہیے, اسی لیے ہم کراچی کے حق کی تحریک چلا رہے ہیں. اور یہ بلدیاتی انتخاب ہمارے لیے بہت اہم موقع ہے. میں شہریوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو چھوڑ دو کہ کتنا اختیار ہے کتنا نہیں ہے. ایسے بندے کو میئر بناؤ, ایسی جماعت کا میئر لاؤ, اور ایسی ٹیم کو منتخب کرو جو تمہارے لیے لڑے اور تمہارا کام کرے, اور تمہیں اپنا گھر سمجھ کر تمہاری خدمت کرے, تمہیں خاندان کا فرد سمجھ کے خدمت کرے. وہ ہم کریں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ. اسی کا وعدہ کر رہا ہوں. وہی والی بات ہے, آسمان سے تارے توڑنے کی بات ہی نہیں کر رہا. لمبی لمبی پھینک کے تو بندہ پھنس جاتا ہے, دوبارہ بھی تو پوڈ کاسٹ ہوگی. بہت بہت شکریہ تھینک یو. حافظ صاحب, بہت بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا مجھے. ملاقات ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں.